Ladies and gentlemen, distinguished guests, and esteemed dignitaries, Assalamu alaikum. It is my great honor and privilege to welcome you all to this high-level policy dialogue, a part of Pakistan's first ever Data for Development program, co-hosted by the United Nations Population Fund and the Sustainable Development Policy Institute. This initiative marks a significant step towards fostering a culture of data-driven development planning in Pakistan. Our focus today is on enabling people-centric development planning, which prioritizes the welfare of the citizens of Pakistan through the strategic use of data. To start the program, I invite Dr. Abid Qayyum Suleri, Executive Director of the SDPI, on stage to deliver his welcome remarks. Assalamu alaikum and very good morning. And Dr. Loy, I don't know if it's a good night or good morning. It's almost 2 o'clock in Canada from where he has joined. First of all, let me pay my gratitude to the distinguished guest for this high-level panel. May I request Professor Ahsan Iqbal Chaudhry Sahab, Federal Minister for Planning, Development and Special Initiative, to kindly join us on stage. May I request Rumina Khurshid Alam, Coordinator to Prime Minister on Climate Change, to please join us on stage. And may I request Ahmed Iqbal Chaudhry, a member, Provincial Assembly, Punjab, to join us on stage as well, please. Dr. Sajid Amin, if you can also please join us on stage. Ladies and gentlemen, today's event, Data for Development Dialogue, that is extremely important, and I must also acknowledge UNFPA, and Dr. Loy would be, of course, talking to us and giving us a background. But Ma'am Rubina Ashraf and Mr. Muqaddar, who are Assistant President Rep and Program Coordinator respectively, who has played an extremely important role in not only conceptualizing but convening today's event. Now, data is needed for development and policy making that is of extreme importance, and everyone knows about it. But is that data present? Is that data present in the shape that it can be used? What are the parameters and indicators used to collect those data? How the data is synchronized? Is data among confederating units can be interpolated and collated to give us a single answer? So these are some of the questions that we keep on raising in policy community, in academic community, in development community, and in research. And very often we end up saying that the quality data is not available in Pakistan. We end up saying that quality data is, even if it's present, it's not present in a concise form that it can be used, and data synthesis. Now, with the new development in data field, especially synthetic data and large learning modules,
and artificial intelligence, not only availability of data, but distinguishing data with the deep fake data and distinguishing information with misinformation, that has become extremely important. And we are going back to the era we used to learn and say that we need to see what is being said, not who is saying it. But this artificial intelligence and some of the instances of misinformation across the world, now they are bringing back us to the paradigm and to the narrative where who is saying also becomes important. Otherwise, you can get all sort of information and misinformation and synthetic data available very easily. And I think that is one of the fundamental objective of today's discussion, where UNFPA and STPI, with our discussion, we wanted to propose, Honorable Federal Minister, that UNFPA would be very willing to host a data dashboard, development data dashboard at Planning Commission, at this Federal Bureau of Statistics, so that that data could be utilized. And of course, coming from federal government's portal, its credibility would be extremely important. So this was about data dashboard, but beyond data dashboard, of course, it's not only collation and compilation of data, it's also about data synthesis and how that data can give foresight about the future usage, not only forecasting, but also foresight and scenario building. And one is hoping that if you agree, Honorable Minister, the dashboard would also have or should also have the capacity to foresight with the help of using large learning manuals, modules. The second objective of it is strengthening the capacity of national statistical systems, not only at federal level, but also at provincial level. And that is why we have Mr. Ahmed Iqbal with us. So as my colleague Sajid would be explaining, we are actually setting up an advisory committee for this project. And two of the advisory committee members, Mr. Meena Khurshid Alam and Ahmed Iqbal Chaudhry, they have joined us today. We'll also be introducing you to about the advisory council members from other confederating units. But we felt it important that at provinces level too, this compilation, collation, and use of data is extremely important. And Ahmed, because of his tenure as district mayor of Narowal and now as a member of provincial assembly, he actually brings insight from grassroots level that what is required at policy planning and implementation level at district level, what is required at provincial level, and then of course connecting the dot. It's a bottom-up approach as well as a top-down approach. So strengthening the capacity of national statistical system is important. And finally, making data available for academia, for researcher, for policy community. That is again one of the objective that we are proposing today. We do feel that now we are living in an regime and in an era, data regime, where access to data is not a problem, but then synthesizing it and coming up with solutions and coming up with the scenario, that is important. And that's why we thought that this data should be easily available. Authentic data should be easily available to all. I'll just conclude with one example. For example, this definition of forestry, that is still a contested subject in Pakistan. So forestry in KP means any area under the Department of Administrative Control of Forest, whether it has any trees or not. Forestry, when we take data for forestry in Punjab, it also take care of
farm forestry, which mean the trees beyond certain width and canopy size, even if they are in rice field, if they are in wheat field, in villages, those are included in forest. In Sindh, it also includes mangroves. In Balochistan, it includes shrubs. Now, when we have to compile this data and present it globally, that's where problem arises, because if you don't have a single definition for any variable, planning becomes difficult, and there could have been no other person than Federal Minister of Planning to not only guide us and steer us on how to move forward, but also to be a bridge between us and the policy making at the highest level. So these were just the broader contour of what we'll be discussing in next 50 minutes. And over to you, Aruj. Thank you. Thank you so much, Dr. Soleri. I would like to add that Dr. Louis Shabane, the UNFPA representative for Pakistan, has joined us online. I would like to invite him to deliver his welcome remarks. Am I audible? Can you hear me? Yes, sir, we can hear you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Federal Minister for Planning, Development and Special Initiatives, distinguished dignitaries on the stage, Executive Director of SDPI, senior officials, esteemed guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a great honor for me to be with you today as we embark on this first high-level dialogue on Data for Development, D4D initiative. This is really a very important initiative. Therefore, I would like to congratulate SDPI for bringing together high-level decision makers to underscore the crucial role of data in driving sustainable development. I would like to highlight a few issues related to the importance of data, which we call it the unknown soldier. Data is a foundational element of modern governance. It is important to have Pakistan's capacity in production, dissemination, analysis, and institutional capacity for data systems in order to be able to move ahead with the development. Data-driven development is key. Therefore, I look at this event today as a remarkable benchmark of moving from supply-driven data discussion to demand-driven data discussion, which is the most important. The global experience tells us that all those countries who focused on data, who believed data, who trusted data, has made substantial improvement. This applies to Rwanda, for example, in their health system. It applies to Estonia in their digital governance. It applies to Kenya, who leveraged on the revolutionized agricultural system using e-data. It applies, of course, also to Pakistan neighbors from both sides, China and India, as well as Bangladesh. So what is the challenge that we are facing in Pakistan when it comes to data? We have challenges, basically political, behavioral, and trust. And we have risks on the national statistical system, but also we have opportunities to start a new phase. The challenges speak to the over-politicization of data system in Pakistan due to the fact that the data system or the outcome of the census is linked with the NFC, which links population size
with the allocation of resources. This makes the census and the data all the time on overlight, over the radar, on the radar of the politicians. This is why there is a risk that many political interventions in the statistical system might harm the system and take it from its technical role into a more debatable matter. Therefore, I'm advising in all my meetings that the disengagement between the NFC and the population size and the NFC and the number of seats is very important political step to save the data system in Pakistan. It is also needed for the population policies and to move ahead the population agenda in a more professional and in a more efficient manner when it comes to the implementation of programs and getting more political commitment towards the objectives of the population agenda. The behavioral part is really important because we do not like data. We do not believe in data. We trust our beliefs and judgments. This is why whenever our judgments and perception conflict with data, we start questioning data and its methodology and the way how it was collected and so on and so forth. It is very important that we believe in data. This behavioral change is really important. And the discussion today, in my opinion, is very important. That we open doors for discussion about the data, not to question the data, but to try to use the data and take the data as a platform, as a playground where players come and play on, not to use data as one of the players. Currently, we treat data as voters. We like them when they speak about our achievements, our successes, but we don't like them when they speak about our shortfalls and their challenges. Therefore, it is very important that we believe in data and we do the change in our behavior concerning the trust in the data. The other issue that is facing Pakistan is the trust. There is lack of trust in users' abilities and their intentions sometimes. This is why we have a serious challenge when it comes to the accessibility for microdata. Without having accessibility for microdata and open the space for intellectuals, academia, graduate students to start doing their own analysis, we will not be able to advance the issue of debatable issues based on data. Therefore, we have to find a way to improve this level of trust in our capacity. What opportunities that we're having? This event by itself is an opportunity to open a new phase for thinking and making the demand drives the identification of the supply, not to have the supply dictate on the users what they should know and what they should not know. It is important, therefore, to promote the dialogue and cultivate in the culture of data-based discussions so that we believe in data. The second, it is very important to strengthen the national statistical system at the federal and the provincial level to be able to respond to the needs, not only to provide what they believe that should be given to the stakeholders, but to be able to respond to the needs and to open their drawers for data on data for users to be able to have their opportunity to use this data, analyze it, use their own analysis, and to be upgrading their own capacity in the analysis of data. Therefore, the component of capacity building is really important, not only for the producers,
but also for the users to be able to produce their own analysis. And the other point is fostering collaboration, encouraging partnership between government institutions, development partners, think tanks. Think tanks should play a very important role in creating the culture of using data. And this data for development is really an important opportunity that could help us to open a new phase in the way how Pakistan is dealing with data-based dialogues on the public issues. And finally, it is very important to enable the people-centric development planning. And I am very happy that SDPI has moved in this. And I'm happy that PBS is also joining, and other academic intellectuals are joining in this event today. And I hope this will be able to open the horizon for more collaboration, more integration, and more accessibility for data. I thank you very much for giving me this opportunity. God bless you and wish you the best luck. Thank you very much. Thank you, Dr. Shabane. Indeed, we do need behavioral change and a strong political commitment to take this initiative forward. I now invite Professor Ehsan Iqbal Chaudhry, Federal Minister for Planning, Development and Special Initiatives, to deliver the keynote. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dr. Abed Salari, distinguished guests, policy experts, development partners, representatives of academia, civil society, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. I have to reverse the order because I have a meeting at 11:30 with the Prime Minister on energy. So I'm speaking first as an opening batsman from the panel. This is a very important subject on which SDPI is holding this conference. So because I see a lot of media, maybe through that media my message can go outside this room. So I will switch to Urdu and try to speak in Urdu. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की दुनिया में जैसे कि एक ज़माने में ऑयल ने रेवोल्यूशन पैदा किया था मईशत में और तेल से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर एक कंबस्शन इंजन स्टार्ट हुआ, आज डेटा उस ऑयल की जगह एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स के तौर पे ले चुका है और ये डेटा उस डिजिटल रेवोल्यूशन का फ्यूल है जो कि इस वक्त दुनिया में तेजी के साथ हर चीज को अपनी लपेट में ले रही है। और आज किसी भी सोसाइटी और मईशत के लिए बेहद जरूरी है कि वो डेटा की दस्तयाबी, डेटा के इस्तेमाल और डेटा को बरूए कार लाने के तरीकों को अपने कौमी तरजीहात के अंदर शामिल करें। यही वजह है कि 1997-98 में जब हमने विजन 2010 बनाया, और अगर आपके पास उसकी किताब मौजूद हो किसी लाइब्रेरी में तो आप जाके देखें, हमने 1998 में नेशनल डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी। उस वक्त दुनिया में किसी को ये तसव्वुर नहीं था कि सिटीजन्स की डेटा बैंक बनाने की क्या अफादियत और अहमियत हो सकती है। और पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक, गिनती के ममालिक में शरीक था जिसने सबसे पहले सिटीजन डेटा बैंक या सिटीजन्स का डेटा यकजा करने के लिए
ایک باقاعدہ آرگنائزیشن کریٹ کی جس کو اس وقت نیشنل ڈیٹا بیس آرگنائزیشن کہتے تھے اور آج کل اسے نادرا کہتے ہیں. اسی طرح 2013 میں جب ہماری حکومت واپس آئی تو ہم نے پاکستان کو اس ڈیجیٹل ریولوشن پر لے جانے کے لیے نیشنل سینٹر آف ایکسلنس آن بگ ڈیٹا اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ قائم کیا, نیشنل سینٹر آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس قائم کیا, نیشنل سینٹر آن سائبر سیکورٹی قائم کیا, نیشنل سینٹر آن آٹومیشن اینڈ روبوٹکس, نیشنل سینٹر فار اپلائیڈ میتھمیٹکس. چونکہ ڈیجیٹل اکانومی یا اس ڈیٹا اکانومی کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ الگوریدمز کی ہے اور اس کے لیے اپلائیڈ میتھمیٹکس کا سینٹر آف ایکسلنس بنایا گیا. اسی طرح ڈیٹا کی رسائی کو ممکن بنانے کے لیے آج سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اور جی آئی ایس کی بے حد اہمیت ہے, تو نیشنل سینٹر فار سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اینڈ جی آئی ایس قائم کیا گیا. یہ وہ سارے مراکز ہیں جو 2016 اور 18 کے درمیان ہماری حکومت نے قائم کیے ویژن 2025 کے تحت, جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو 2025 تک دنیا کی پہلی 25 معیشتوں میں شامل کر دیا جائے. ہمارے نزدیک ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسے قومی ترقی کا ایک ہتھیار بنائیں, اس میں نوجوانوں کو دسترس دیں. جہاں پر ایک طرف نیشنل ڈیٹا بیس کے پلیٹ فارم تھے, وہاں پر یہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز کے مراکز تھے. اسی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو لیس کرنے کے لیے یونیورسٹیز میں ملینز کی تعداد میں میرٹ کے اوپر لیپ ٹاپس تقسیم کیے گئے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو وہ بنیادی ٹول مل سکے جس سے وہ ڈیجیٹل اکانومی میں آگے بڑھ سکیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان لاکھوں نوجوانوں نے جن کے پاس لیپ ٹاپ دستیاب ہوا, آن لائن کورسز سیکھے اور پاکستان کو دنیا کی 3rd بگیسٹ ای لرننگ کنٹری بنا دیا. آج دنیا میں پاکستانی نوجوان ای لرننگ کے ذریعے ہر روز اپنا لوہا منوا رہے ہیں. لیکن ترقی کے سفر کو ڈسرپٹ کر دیا گیا اور یہ نکلا کہ 2018 کے بعد اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا. اور یہ بھی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 2013 اور 18 ہی میں ہم نے 3G اور 4G نیٹ ورک کی بنیاد رکھی, جس نے پاکستان کے ڈیجیٹل ریولوشن کو آگے لے جانے میں بڑی مدد کی. چائنا کے ساتھ مل کر ہم نے فائبر آپٹک کیبل لے کی تاکہ پاکستان کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اس کو ایک اور بیک بون فراہم کی جائے اور اسے مضبوط کیا جائے. اور اسی دور میں ہم نے کمیونیکیشن کے سیٹلائٹ کے منصوبے کا آغاز کیا, جس کو 30 مئی اس سال چائنا کی مدد سے ہم نے لانچ کیا. اور یہ سیٹلائٹ اب آربٹ میں ہمیں یہ اپرچونٹی دے رہا ہے کہ ہم اس کے ذریعے انٹرنیٹ کو پاکستان کے دور افتادہ علاقوں میں, چاہے وہ گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقے ہوں یا بلوچستان کے ریموٹ علاقے یا چولستان کا صحرا ہو, ہم ملک کے طول و عرض میں اب سیٹلائٹ کے ذریعے بھی انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کر سکیں گے. تو یہ وہ مراحل تھے کہ جنہیں ہم
نہ صرف ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بنانے کے لیے کھڑا کر رہے تھے یا طے کر رہے تھے، بلکہ ان کے اوپر ایک ڈیجیٹل گورننس کی عمارت تعمیر کر رہے تھے کہ جس سے ہم ڈیٹا کو پاکستان کی پالیسی میکنگ میں بھی، پبلک سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے مستقبل کا ترقی کا ایندھن بنا سکیں۔ جیسے میں نے کہا کہ پہلے تیل ترقی کا ایندھن تھی، آج ڈیٹا ترقی کا ایندھن ہے، اور اس مقصد کے لیے پاکستان میں جو پالیسیز تھیں ان میں تسلسل 2018 میں ختم ہو گیا۔ ہم چین کی مدد لے کر پاکستان کے اندر اپنی صلاحیت ہر شعبے میں بڑھا رہے تھے، اور سی پیک فیز 1 کے تحت 25 ارب ڈالر ہم نے 3 سالوں کے اندر پاکستان میں سرمایہ کاری ڈالی، اور ملک کی معیشت 6% پر بڑھ رہی تھی، اور اس 6% کی آنے والے 5 سالوں میں پروجیکشن ہم نے ہی نہیں کی تھی، بلکہ ورلڈ بینک بھی اپنے شماریات میں اور فورکاسٹ میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان اگلے 5 سالوں میں 6% کے ساتھ ترقی کرے گا۔ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کہہ رہی تھی کہ پاکستان 2030 تک ٹاپ 20 اکانومیز میں شامل ہو جائے گا۔ تو اگر ساری دنیا یہ تسلیم کر رہی تھی کہ ہم 6% کے ساتھ اگلے 10 سالوں میں ترقی کریں گے، تو کیا ہمارے لیے لازم نہیں تھا کہ ہم اسی 6% کی پروجیکشن کے اوپر پاکستان کے انرجی سیکٹر کی سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرتے؟ اور ہم نے کی، اور ہم نے جو بجلی کے منصوبے لگائے وہ اس بنیاد پہ لگائے کہ اگلے 10 سال پاکستان 6% کے ساتھ مسلسل ترقی کرے گا، کیونکہ یہ صرف ہمارے ہی پروجیکشنز نہیں تھیں، بلکہ یہ دنیا کی جو مستند عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کا بھی تخمینہ تھا کہ اب پاکستان اس ٹریجیکٹری پر آ گیا ہے اور چلتا رہے گا۔ یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہم خود اپنے پیر پہ کلہاڑی مار کے اس تسلسل کو ختم کریں گے، اور ہم 2018 میں اپنی ہی ملک کی معیشت کو کریش کرنے کا بندوبست کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک رجیم چینج لے کر آئے۔ کل 28 جولائی کا دن تھا، آج سے 7 سال پہلے سپریم کورٹ نے ایک سازش کے تحت ایک جھوٹے مقدمے میں، سیاسی مقدمے میں، اس وقت کے وزیر اعظم کو نااہل قرار دے کر پاکستان میں ایک بحران کی بنیاد رکھی۔ اس بحران کی قیمت آج 24 کروڑ عوام ہر مہینے بجلی کے بلوں کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں اور نوجوان بے روزگاری کی صورت میں دے رہے ہیں۔ میں یہ بات بربلا کہنا چاہتا ہوں کہ چند اس ملک کے ججز اور جنرلز جنہوں نے اپنی عقل پہ تالے ڈال دیے اور اپنی بیگمات اور بچوں کے پیچھے لگ کر انہوں نے 2018 میں اس ملک کے اندر ایک ایسا کھیل کھیلا جس سے سی پیک بھی تباہ ہو گیا اور وہ ترقی کا تسلسل بھی تباہ ہو گیا۔ آج ہم ایک شدید معاشی بحران سے نکلنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں، اور کسی کو سجائی نہیں دے رہا کہ یہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے جو ترقی کی پروجیکشنز پر انفراسٹرکچر کھڑا کیا تھا، جب ترقی کریش ہوئی تو وہ ہمارے لیے اب سرپلس ہو گیا ہے، اور اب ہمیں فی الفور اس ملک کی گروتھ کو دوبارہ جمپ سٹارٹ کرنا ہے تاکہ ہم اس انفراسٹرکچر کو دوبارہ اپنے لیے کارآمد بنا سکیں، وہ ہمارے لیے بوجھ نہ بنے۔ اور اس کے لیے ہمیں بہتر منصوبہ سازی کی ضرورت ہے، پلاننگ کی ضرورت ہے، اور ہم جس بدترین مالی معاشی بحران کا شکار ہیں، اس میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک ایک روپیہ نہایت سوچ سمجھ کر خرچ کیا جائے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر ہم ایویڈنس بیسڈ پلاننگ کریں، اور ایویڈنس بیسڈ پلاننگ ڈیٹا کے ذریعے ہوگی۔ اور جیسے ابھی کہا گیا
کہ آج کے دور کا جہاں یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے ترقی کا، وہیں یہ آج کے دور کا تباہی اور تخریب کاری کا بھی بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہے یہ کیسے تخریب کاری ہوتی ہے تو نیٹ فلیکس پہ جا کے ایک فلم ہے دا گریٹ ہیک، اس کو دیکھیے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح ڈیٹا کو سوسائٹیز کے اندر انتشار، خلفشار، فساد، جھوٹ پھیلا کر ان کو تباہی کی طرف یا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی نشاندہی آج سے صدیوں پہلے ہمارے دین نے کی تھی۔ قرآن مجید کی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی غلط شخص یا ایول ڈوئر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نہ جانے میں ایسا نقصان کر بیٹھو کہ جس سے تمہیں بعد میں پچھتاوا ہوئے اور تم اس سے نقصان پیدا کر لو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کے لیے بسا اوقات جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو چیز وہ سنے اس کو اسی طرح نشر کر دے۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ گئے، ایک چیز دیکھی، بغیر سوچے سمجھے ری ٹویٹ کر دی، ٹرینڈ بنا رہے ہیں جی جھوٹ کا، تو آپ بھی اس جھوٹ کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ تو یہ انفارمیشن اور ڈیٹا کی ویلیڈیشن کرنا نہایت اہم آج کے دور کا چیلنج ہے، اس لیے کہ ابھی ورلڈ اکنامک فورم میں جو ورلڈ لیڈرز اکٹھے ہوئے ان سے پوچھا گیا کہ واٹ از نمبر 1 رسک the world is facing، تو ان لیڈرز نے کہا نیوکلیئر تھریٹ نہیں، کلائمیٹ چینج نہیں، نمبر 1 رسک انہوں نے کہا مس انفارمیشن ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج جو دنیا میں فساد، انتشار، پولرائزیشن پیدا کرنے کا ذریعہ ہے وہ مس انفارمیشن ہے۔ سو لہذا جہاں ڈیٹا ایک بہت بڑا ترقی کا ذریعہ ہے، وہیں یہ اتنا ہی مہلک کسی ملک اور معاشرے میں انتشار کا ہتھیار بھی ہے۔ اور ہمیں اپنے لوگوں میں اور اپنے نظام میں یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ ہم کس طریقے سے اس انتشار کے آگے بند باندھ سکتے ہیں۔ سو اٹ از کائنڈ آف اے جیپرڈی کہ ایک طرف آپ آزادی رائے کی بھی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس آزادی رائے کی آپ کہاں پر حد رکھیں کہ وہ آزادی رائے کا حق جو ہے جھوٹ، انتشار، نفرت پھیلانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اور میں یہ بات کس لیے کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس مہلک ہتھیار کا نشانہ آپ کے سامنے اپنی مثال کے طور پہ کھڑا ہوں۔ آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے 2018 میں ایک نوجوان نے میری زندگی لینے کے لیے مجھ پر فائر کیا، جس کی گولی میرے جسم میں آج بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ مجھے دوسری زندگی دی، صرف اس بنیاد پر کہ اس نوجوان کے دماغ میں اس وقت بعض سیاسی جماعتوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے، انفارمیشن کے ذریعے نفرت کے بیج بوئے، اور وہ نفرت اس حد تک پہنچ گئی کہ اس نے سمجھا کہ وہ شاید میری جان لے کے کوئی بہت بڑا ہیرو بن جائے گا۔ تو ہمیں آج ڈیٹا کے ذریعے سوسائٹی میں جہاں ترقی کے لیے اس کا بندوبست کرنا ہے کہ کس طرح ہم ڈیٹا کو، مستند ڈیٹا کو بروقت اپنے پالیسی سازوں کے لیے، ریسرچرز کے لیے، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے، عوام کے لیے فراہم کر سکتے ہیں، وہیں اس بات کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے کہ ہم مس انفارمیشن کے خلاف بھی سوسائٹی میں، معاشرے میں بند باندھیں۔ کسی طور پر یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس آزادی کا
فائدہ اٹھاتے ہوئے ریاست کے خلاف اور ریاست کے اداروں کے خلاف دشمن کو فائدہ پہنچانے کے لیے ملک کو کھوکھلا کرنے والی مہمات چلائی جائیں محض صرف اپنے کسی فائدے کی خاطر. حال ہی میں ساتویں مردم شماری پاکستان کے اندر ہوئی ہے اور مجھے اس بات پہ اعزاز ہے کہ منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے فرام سٹارٹ ٹو فنش اس کی نگرانی کی اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے اور اس کے عملے نے نہایت کامیابی کے ساتھ اسے بروئے کار لائے اور پاکستان ساؤتھ ایشیا کا پہلا ملک ہے کہ جس نے ڈیجیٹل مردم شماری کو یقینی بنایا. آج ہمارے پاس ہماری آبادی کا ڈیجیٹل ڈیٹا موجود ہے اور اس کے ساتھ ان کی سوشل اور اکنامک انڈیکیٹرز موجود ہیں جن کے اوپر ہم بہت ساری انٹرونشنز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. اور ہم نے پی بی ایس کو کہا ہے کہ اس ڈیٹا کو جلد از جلد ضلعوں پر نہیں، تحصیل پہ نہیں، بلکہ پاکستان میں پہلی دفعہ پولیٹیکل کانسٹیچوئنسیز جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلقے ہیں ان کی حد تک ٹرانسلیٹ کیا جائے تاکہ اس ملک میں ڈیولپمنٹ کے اوپر ایک ہیلدی کمپٹیشن شروع ہو سکے اور ہر ممبر صوبائی اور قومی اسمبلی کو سکور کارڈ ملے، اس کے ووٹرز کو سکور کارڈ ملے کہ وہ علاقہ ترقی کے اشاریوں میں کہاں کھڑا ہے. اور پھر جو حکومتیں ہیں ان کے لیے بھی ممکن ہوگا کہ کیا ان کے وسائل صرف ان علاقوں میں جا رہے ہیں کہ جو پہلے سے ہی ترقی یافتہ ہیں یا وہ ان علاقوں کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں کہ جو بہت پسماندہ رہ چکے ہیں. یہ سب تبھی ممکن ہے کہ اگر ہم آبجیکٹو ڈیٹا فراہم کریں جو کہ ہمیں ایک ایسی بنیاد فراہم کرے کہ جس سے ہم ایویڈنس بیسڈ پالیسی میکنگ کر سکیں. تو آخر میں مبارکباد دیتا ہوں ایس ٹی پی آئی کو اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم جو 5 ایز فریم ورک کے تحت اس وقت پاکستان کا روڈ میپ بنا چکے ہیں کہ کس طرح ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اس میں سیکنڈ ای ریلیٹس ٹو ای پاکستان. فرسٹ از ایکسپورٹس، جو کہ ہمارے لیے پاکستان کی معیشت کے لیے اس وقت شہرگ برآمدات میں اضافہ ہے. اگر ہم نے برآمدات میں غیر معمولی اضافہ نہیں کیا تو ہماری معاشی آزادی کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں ایکسپورٹ ایمرجنسی کے تحت اپنے ملک کی ایکسپورٹس بڑھانی ہے اور اگر بڑھانی ہے اس کے لیے بھی ڈیٹا چاہیے. اور سیکنڈ ای از ای پاکستان کہ ہم کس طرح ایک نالج اکانومی کریٹ کرتے ہیں. اس نالج اکانومی کا بھی ایندھن ڈیٹا ہی ہوگا. اسی طرح تھرڈ ای از اباؤٹ انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج اینڈ فوڈ اینڈ واٹر سیکورٹی. اب کلائمیٹ چینج کا بھی مقابلہ کرنے میں آپ کو رومینہ بتائیں گی کہ کس طرح ڈیٹا ایک بہت کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس کے لیے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے اور ہر لحاظ سے. پھر فورتھ ای از اباؤٹ انرجی اینڈ انفراسٹرکچر. اگین اس میں بھی ڈیٹا کے بغیر آپ پالیسی میکنگ نہیں کر سکتے. ففتھ ای ریلیٹس ٹو ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ کہ آپ کس طریقے سے جو معاشرے سے پسماندگی دور کریں، غربت کو ٹارگٹ کریں، اس کو اوپر لے کر آئیں ترقی کے میدان میں، اور خواتین اور نوجوانوں کو کس طرح ٹارگیٹڈ انٹرونشنز کے ذریعے آپ قومی دھارے میں لائیں. تو ہر ای کا انحصار ڈیٹا کے اوپر ہے اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان میں ایک سٹرونگ ڈیٹا پلیٹ فارم بنائیں کہ جو ہماری ترقی کے لیے ہمیں رہنمائی دے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس ڈیٹا کی پروٹیکشن کے لیے اور اس ملک میں جھوٹ اور افسانے اور شرانگیز ڈیٹا کے ذریعے انتشار، فساد اور محاذ آرائی کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے بھی پالیسی لیول پہ اقدامات اٹھائیں
تاکہ کسی کو یہ اجازت نہ ہو کہ پاکستان کے استحکام سے وہ کھیل سکے. چونکہ 4 چیزیں میں بار بار دہراتا ہوں ہر کامیاب ملک نے ترقی سے پہلے پیدا کی ہیں: پیس، اسٹیبلٹی، continuity of policies and continuous path of reforms. یہ 4 چیزیں اور یہ 4 چیزوں پہ مشتمل ایکو سسٹم اگر نہیں ہوگا تو ہمارے تمام ترقی کے منصوبے افسانوں کی طرح کتابوں میں رہ جائیں گے یا وہ بکھرے ہوئے خوابوں کی طرح ہمارا مذاق اڑائیں گے. پاکستان میں یہ پوٹینشل ہے کہ ہم 2047 تک جب 100 سال پورے کریں گے، بھارت بھی کرے گا اور ہم بھی کریں گے. اگلے 24 سالوں کے لیے اگر ہم کمر بستہ ہو جائیں، ایک ٹیم بن کے کام کریں، تو ہم پاکستان کو دنیا کی پہلی 10 سے 15 معیشتوں کے اندر لا کے کھڑا کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ملک کے اندر امن، استحکام، پالیسیز کے تسلسل اور اصلاحات کے عمل کو مستقل طور پر آگے بڑھائیں اور ڈسرپشن سے اس ملک کو اب محفوظ رکھیں. چونکہ we have had enough of disruptions. Now I think we should give stability a chance. انڈیا، بنگلہ دیش، میں اکثر کہتا ہوں کس بات کی ہمارے میں کمی ہے ان کے مقابلے میں؟ کیا انڈیا، بنگلہ دیش ہم سے زیادہ دیانتدار ہیں؟ کیا ہم سے زیادہ ذہین ہیں، زیادہ قابل ہیں، محنتی ہیں؟ ہم ہر شعبے میں آگے ہیں. لیکن کس چیز نے فرق ڈالا؟ 10 سال منموہن سنگھ، 15 سال مودی کے، 15 سال حسینہ واجد کے پالیسیز کو وہ کنٹینیوٹی ملی کہ وہ پالیسیز نے جڑیں نکال لیں، اور ہم پاکستان میں مسلسل T10 کے میچ کھیلتے رہے. میوزیکل چیئر ہم نے سیاست میں رکھی، حکومتوں کو کام نہیں کرنے دیا. جو حکومت کام کرنے والی آئی اس کو پکڑ کے باہر پھینک دیا. تو اب ہمیں اس سے نکلنا ہے اور ہمیں ایک ڈیکیڈ آف سٹیبلٹی پیدا کرنا ہے تاکہ ہم بائی 2035 $1 ٹریلین اکانومی بن سکیں. یہ ہمارا قومی ہدف ہونا چاہیے. اور اگر ہم نے خود کو اس کے لیے تیار نہیں کیا، بزنس ایز یوزول پہ چلتے رہے، تو 2035 تک ہماری معیشت صرف $530 یا $40 ارب کی معیشت ہوگی، اور غربت کی شرح 40% سے اوپر ہوگی، 50% سے اوپر ہوگی، اور بے روزگاری اس حد تک ہوگی کہ اس ملک میں سوائے افراتفری کی کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ ہم خیر سے دنیا کا ترقی ترین، تیز ترین آبادی میں ترقی کرنے والا ملک بن چکے ہیں. ہم نے آبادی کے لیے بریک سے پیر اٹھا کے ایکسیلریٹر پہ رکھ دیا ہے. 2.4 سے 2.55 اب تازہ مردم شماری نے کہا ہے. تو جب ہماری آبادی بڑھنے کی یہ رفتار ہو اور وسائل نہ ہو، بے روزگاری ہوگی، غربت ہوگی، تو پھر اس ملک میں ترقی نہیں ہوگی. اس ملک میں انتشار ہوگا، لا قانونیت ہوگی، کرائمز ہوئیں گے، دہشت گردی ہوئے گی، ڈرگز ہوئیں گے. اور اگر ہم نے ان سے بچنا ہے تو ہمیں آبادی پہ بھی قابو پانا ہے، استحکام بھی پیدا کرنا ہے، اور پاکستان کو ایک جدید معیشت پہ ڈھالنے کے لیے پوری قوم نے اگلے 10 سال سر جوڑ کے محنت کرنی ہے تاکہ ہم 75 سال جو ضائع کر چکے ہیں ان کا کفارہ ادا کر سکیں. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان will come out of this crisis, پاکستان will rise again, اور پاکستان will find its rightful place in the committee of nations that it deserves. پاکستان زندہ باد. Thank you, sir. Indeed, objective data is critical to support evidence-based development planning, along with a comprehensive data governance framework to prevent the misuse of data. I now invite Ms. Rumina Khurshid Alam, Prime Minister's Coordinator on Climate Change and member of the High-Level Steering Committee for the Data for Development Initiative, to deliver some special comments. Thank you.
Well, Bismillahirrahmanirrahim. Very good morning, ladies and gentlemen. And Mr. Loeb, respected my honorable mentor and my senior Ehsan Iqbal Sahab has just left, but again, my regards to them as well. And my honorable colleague, Mr. Ahmed Iqbal, member of a provisional assembly, Dr. Abid Qayyum Suleri, Dr. Loeb, presidential rep of UNFPA, Madam Rubina Ashraf, Mr. Muqaddir, and all the dignitaries who are sitting in the room, and of course our very great support and backbone of media, and most of the people from the media side who are sitting over here. Once again, my great regards to you, and I really want to congratulate, and I think it's a great pleasure for me, and I really want to congratulate SDPI and UNFPA that they have taken a great initiative of collaboration between SDPI and UNFPA. And I think it's the most important thing, a very great need of the time, which has been from so long needed. And of course, so many people are working. But I always believe that working in this, in different capacities or different areas, but it's more important that how we collaborate. And if something is getting collaborated, that is, I think, great need. And that is the basic thing in which, when we talk about the data need, it's very much important. And once again, I want to really thank to SDPI and UNFPA that considering me in the committee. I'm really thankful to you and looking forward that this advisory committee, along with my other colleagues, other members, we will try our level best. In fact, I pledge, in fact, that as I know Ahmed, I know myself and the people who know us, that we commit to our causes. And when it comes to work, we try to prove and try to engage as much as we can. So now getting back to the subject, as Mr. Ehsan Iqbal Sahab, Honorable Federal Minister, has put a great light on the data need and that how we can work, and previously what we has done so far. But getting back to the subject and now getting back into Urdu, I think it's more important that I follow my leadership and I follow those footsteps, and by using the word, the language of Urdu. I think that is very much needed here because taking the advantage of the media. When it comes to the climate change, of course, मैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात इसलिए भी करना चाहूँगी क्योंकि ये नहीं कि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ क्लाइमेट चेंज की तो उसके ऊपर एक रोशनी, लेकिन मैं ये समझती हूँ और आप सब जो इस कमरे में बैठे हुए हैं लोग हैं, आपकी जो रिसर्च है, आपका जो काम है, आपकी जो नॉलेज है, एंड माशाल्लाह एवरीवन हु इज सिटिंग ओवर हियर इज वेरी मच नॉलेजेबल, कि इस टाइम क्लाइमेट चेंज एक ऐसा सब्जेक्ट है जब चाहे हम बात करें पॉवर्टी की, चाहे हम बात करें हंगर की, चाहे हम बात करें पॉपुलेशन, एनर्जी, वाटर, एनीथिंग रिलेटेड, दैट ऑल कम्स अलोंग इन, और तमाम तर चीजें जो है वो क्लाइमेट चेंज के गिर्द घूमती हैं. इसी तरह जब हम एसडीजीज की बात करते हैं तो एसडीजीज भी एक यही सबसे बड़ा एक एलिमेंट है जिसके अंदर तमाम तर 17 गोल जो है वो इसी चीज के ऊपर इन्हिसार करते हैं. लेकिन क्लाइमेट चेंज को जब हम आज देखते हैं, उसकी चाहे हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आ जाए, उसकी एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात आ जाए, चाहे हम किसी भी चीज से बात करें, कार्बन क्रेडिट्स की बात कर लें, कार्बन प्लास्टिक क्रेडिट्स की बात कर लें, कार्बन क्रेडिट्स की बात करें, एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग, सिंगल थिंग यू नीड डाटा. और वो डाटा सिर्फ फेडरेशन का ही नहीं, सूबों के लिए भी एंगेजमेंट, कोलैबोरेशन, बिकॉज वी ऑल नो दैट आफ्टर द 18th amendment there is so much which has been like, so many powers or things have been devolved among the provinces. लेकिन उन चीजों को आप इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? Of course with the help of the collaboration in the data, and data is the basic thing I believe कि जो एक pivotal role अदा कर सकता है among for the betterment of the country, for the betterment of the people. चाहे वो फिर जो डेटा है वो उसका, चाहे हम इसमें जैसे मर्दमशुमारी की बात आ जाए, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स की किसी किस्म की भी बात आ जाए, जो गो के हमारे पास एक शुमारियात का जो इदारा है वो मौजूद है, लेकिन आई थिंक कि फिर भी कैपेसिटी नीड्स टू एनहांस. एंड आई थिंक जब मैं बात अगर करूं क्लाइमेट चेंज की,
کیونکہ جو مجھے باتیں کرنی تھی ان میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ احسن اقبال صاحب جو ہے وہ اپنی بات گفتگو میں کر چکے ہیں. لیکن اگر میں بات کروں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, بیکاز آئی نو احمد از آلسو ہیئر, اور جب وہ بات آتی ہے صوبوں کی, ایس ڈی جیز کی اور تمام تر چیزوں کی, ہی از اے پرسن جو کہ گراس روٹ لیول کی بات کرتے ہیں. ہم لوگ سب اس چیز کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ چیزوں میں تب تک بہتری نہیں آ سکتی جب تک ہم گراس روٹ لیول سے نہیں کام کرتے, اور وہ گراس روٹ لیول آف کورس لوکل باڈیز اور ان سے جو ہے وہ اوپر آتا ہے. لیکن ابھی جب میں اگر بات کروں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یو این ایف پی اے اینڈ ایس ڈی پی آئی وڈ ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو ریکویسٹ کہ جہاں پر بات ہو رہی ہے ڈیش بورڈز کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ کلائمیٹ چینج کو اس ٹائم اگر ہم دیکھیں تو اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اینڈ ارجنٹ نیڈ ٹو بلڈ اے ڈیش بورڈ فار دا کلائمیٹ چینج, بیکاز فار دیٹ اٹ کین پلے اے گریٹ کی رول, تاکہ جس پہ ہم اسمارٹ پاپولیشن اور ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے آگے جو ہے وہ چیزوں کو لے کے جا سکیں اور اس کے اوپر مزید جو ہے وہ کام کیا جا سکے اس کے اندر. کیونکہ آپ کے پاس کسی بھی چیز کے لیے, چاہے وہ کاربن کریڈٹس ہوں, کیونکہ ابھی جب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کاربن پالیسی کی یا کاربن کریڈٹس کی اگر بات آتی ہے, تو فار دیٹ آلسو وی نیڈ ٹو ہیو authentic and a proper data جو ان چیزوں کو جو ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکے, اور not for the national, in fact of course for the international things as well. لیکن جہاں پر بات آتی ہے I would request کہ جب ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو میں ایک گزارش ضرور کروں گی جو کہ احسن اقبال صاحب نے بھی کہا, that we need to go for the credibility. We need to, it should not be the one tier, the mechanism should be 2 to 3 tiers, تاکہ جب آپ ڈیٹا اس کو لے رہے ہیں اس کے بعد اس کی ایویلویشن, اس کی credibility, and then to put on some dashboard or on some area, and that thing should, the mechanism must go on and on, کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے of course بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ بہتری آتی ہے. Then of course جب ہم بات کریں میں یہاں پر ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم اس میں نہ صرف ان لوگوں کی جو ڈیٹا کلیکشن اور وہ کر رہے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ, اینڈ دین ادر دین دیٹ یہ ایک جو ڈیٹا کلیکشن کا آپ کا میکنزم جب بن جاتا ہے, چاہے وہ ڈیش بورڈ منسٹری آف پلاننگ میں ہو, چاہے وہ کلائمیٹ چینج میں ہو, آئی تھنک دیٹ از ون تھنگ وچ از ویری مچ نیڈیڈ ٹو فوکس دیٹ the collaboration with the other ministries, so how we can work with each other, because it should not be one thing, it has to be collaborated. Like جس طرح اگر میں اس ٹائم کلائمیٹ چینج کی بات کروں تو ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ مختلف اور تمام جو منسٹریز ہیں ان کے ساتھ کیسے کولیبریٹ کر کے کام کر سکتی ہے, بیکاز for everything you need to engage with others. جیسے کہ میں نے سبجیکٹ کے لیے بھی کہا, تو آف کورس اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کے بعد اس کا امپیکٹ جو ہے آئی تھنک وہ بہت نہ صرف سالڈ آتا ہے بلکہ اس کا کہ ہم کس طرح سے ان چیزوں کو کس طرح اٹ کین ہیلپ جو مارجنلائز سیگمنٹس ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں, اور اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں خواتین اور بچوں کی, تو آئی تھنک کہ ان پہ کس طرح سے امپیکٹ آتا ہے, کس طرح سے ہم چیزوں کو جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں. ان دا لاسٹ بیکاز آئی تھنک there is so much has been already said, and I just wanted to once again congratulate SDPI and UNFPA, and looking forward that whatever is going to come, that is going to be more credible, more authentic, and then the way forwards. That the solutions, like, because when we talk about the food security, kyunki climate se related, jaise maine pehle bhi kaha, hamare majority of the challenges are related to the climate change. Jaise agar disaster hai, barshon ka, floods ki baat kare, to Pakistan, although we all know that we are the most vulnerable country, but at the same time, so like میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بہت ہو گیا, like it's now or never. The nation has to stand for each other. We need to stand, and because we are a resilient nation. ہم جانتے ہیں مشکلات کا مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں, اور مشکلات سے آگے بڑھنا بھی جانتے ہیں, صرف سمت جو ہے وہ طے کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہمیں اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز اور اپنے ایگو سے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, کیونکہ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اور اس کی بہتری اور بقا, کیونکہ میں سمجھتی ہوں ہم نے تو جو کچھ وقت گزارا وہ گزار لیا, اور آگے جو بھی وقت ہے, لیکن آگے کی جو جنریشنز ہیں, we need to focus on them and how we can give them the better future. That is responsibility of everyone who is sitting over here. It's not a duty or a job of any one specific person. It's for all. It's with all. And because I believe the people who are in the parliament or in these forums, we are the people, from the people, by the people, and because of the people. لیکن اس سے کہیں بڑھ کر ضرورت ہے آپ کے ساتھ کی کہ ہم کس طرح سے مل کر چیزیں جو ہیں ان پہ کام کرتے ہیں. And in the last, I just wanted to thank Mr. Louis Saban that the
vision. Of course, it always very important that any organization, whoever want to work, what is the vision of the head. So I'm really grateful and looking forward. And again, I would really want to appreciate SDPI and UNFPA that we're looking forward for the great things. And yes, I'll be very much looking forward for the climate change dashboard as well, because I think that is also greatest need where so many things are related with each other. Thank you very much. Have a nice day. Thank you, ma'am. Indeed, data is critical to guide climate change mitigation and adaptation efforts, and a data dashboard can play a pivotal role. I now invite Mr. Ahmed Iqbal Chaudhry, member of the Provincial Assembly of Punjab and a member of the High-Level Steering Committee for the Data for Development Initiative, to deliver his special comments. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Executive Director of SDPI, Abid Qayyum Suleri Saab, Dr. Sajid Amin Saab, Madam Rubina Muqaddar Saab, Dr. Ali Kamal, Dr. Waqar, and the few names I know, and all other distinguished guests, ladies and gentlemen. I would like to offer my, first of all, felicitations from the Leader of the House of the Punjab Assembly and the Speaker of the Punjab Assembly. It is an honor for me to be a part of the steering committee of the Data for Development Initiative. The first thing I would like to start from is that when I remember taking a course in performance management in my public policy program, and the first sort of slide that the professor presented was this famous quote from a professor of management, Peter Drucker, that said, "What gets measured gets done." And that is the, data sort of is the foundation of performance management, of getting things done, of policy making. And Pakistan has a lot of challenges when it comes to data. For example, when I was working in local government, one of the things that we were interested in solving was the state of sanitation in our villages. This was 2017, around 7 years ago. And went to the provincial government, we went to the federal government, that, this is part of the SDGs and this is an important goal for us to achieve. Can we have data on where we stand and what is the current state of our coverage of sanitation facilities? And I think to this date, that level of granularity in 2024 is still not available anywhere. And we don't have many years left to achieve that goal. As a consequence, what has happened is that in 2022, I remember Pakistan was ranked 122nd out of 165 countries in terms of its progress towards achieving the Sustainable Development Goals. 2022 is just 2 years ago. So today in 2024, we have slipped from 125 to 137. I think at this rate, it is safe to say that in another 6 years, if we keep falling 10 positions every 2 years, we will achieve a number which will be very embarrassing and sad for this country. Now, keeping all of that in mind, one of the things that the newly elected Punjab Assembly has undertaken, the goal of the assemblies but since we're talking about people-centric planning also has to be led by the people. And there also has to be an accountability by the people.
And the forums for that accountability and oversight are the elected representative bodies, the local councils, or the provincial assemblies, or the National Assembly. Now, most of this agenda, most of the SDG agenda is local and subnational. And unfortunately, we do not have the kind of, I think there's a lot of debate, discussion, there's a lot of talk in Islamabad on SDGs, and that's because all the UN agencies are headquartered here. But we do not have the same sort of institutions, the same sort of support, the same sort of interest, even by the UN agencies at the subnational, provincial, or local level. So what the Punjab Assembly has instituted recently, we've developed an SDG task force with the intention of serving as an oversight committee in terms of progress of the Sustainable Development Goals in Punjab. And the Speaker has also constituted a parliamentary development unit with this intention that the Assembly will be sort of we intend to develop a data bank within the Assembly to strengthen our committees so that they can guide the departments, the ministries, and also take a stock take of their performance. And I think that is something that I bring to you as an avenue for collaboration between the Punjab Assembly and the Data for Development initiative. We live in the age of data. I think the speakers before me have done a great job at elucidating that or explaining that, but we also live in an age of decentralization. And you see everywhere that the old orders, the old orders are being challenged. And the consistent theme is that the empowerment of people that has taken place because of technology has consequently led to demand for decentralization. So smaller, nimbler organizations are challenging big organizations in the private sector. Digital wallets are challenging big corporate banks. And this theme is pervasive. So I also think that while we undertake these initiatives, we must also keep an eye on that. And granularity of data is very important. While data is important for the government, it is also important to equip and empower people with that data. And we should not underestimate the power of the civil society, which is not just limited to a group of NGOs. Since I've served in local government, I think if we give this data to communities, it is also a way for empowering them and for also to bring about community-led initiatives. People care about their neighborhoods, people care about their villages. And while they are waiting for the government, if at least we can tell them, this is where your village ranks in all of Pakistan in terms of prevalence of, let's say, typhoid, which happens because of improper disposal of waste, maybe people will be able to do something about it. If not themselves, then at least they would be able to raise their voice and demand for better sanitation. So I'm a big believer in sort of the people-facing side of such initiatives and the power of the people. Now, I have a lot more to say, but I will just conclude and end my remarks by saying that today in 2024, Pakistan
is going through a number of challenges. It is at times very difficult to be hopeful about the future, no matter which side you stand on. And I think this is the elephant in the room, that sometimes we are in denial. Pakistan is going through a very rough or a tough patch. But it is also important to keep in mind that it is a very young country. It is a very young, nascent idea. The idea of Pakistan is merely 7 decades old. The other day, I was in a conference room with Sayyid Babar Ali and some of our Pakistan's top thought leaders, and there was a lot of negative talk about Pakistan. And I was probably the youngest in the room, and I reminded them that some of you are older than Pakistan. It is such a young idea, concept, and what happened on 14th August 1947, which we celebrate today as freedom, was actually a very traumatic event of history. Pakistan came into being with massive displacement of people in a very rushed manner, which led to massive atrocities. People lost their families. Today, in 2024, we tend to lose that perspective of history, how Pakistan came into being. The kind of trauma that people witnessed is still part of our psychology. There is intergenerational trauma that we deal with. If we say that, there's anger out on the streets, it is because of, that big event of history. And 14th August 1947 was also, it has to be seen as a day when there was a transfer of power from a massive machine that relied on control. The British Raj was not a democratic dispensation. It relied on control. It relied on patronage. And on 14th August, it just transferred power to its own trained institutions that it had built, the bureaucracy and so on and so forth. They were their colleagues. Some of the British officers continued to serve in the same offices. And so what we are witnessing right now is the continuation of that, democracy and prosperity, and a state that has to, a state that was built around the idea of social justice. These are aspirational statements. We're still going through that, struggled through that journey. So I thought that it is also important to share this perspective with the people, or with all of you, as we continue to traverse through that journey, with this hope that this new initiative, Data for Development, led by SDPI, I would like to congratulate them again for always championing important policy interventions and giving us the opportunity to exchange ideas, and look forward to collaborating with UNFPA, at the Punjab Assembly, as we also, this is a great time to have this conversation, because the speaker and members of PDU have convened in Bhurban, where I'm going to be rushing back, because we are developing the 5-year strategic plan of the Punjab Assembly. So it is a great time to have this conversation. I will take this back to that conversation, and I thank you all. Pakistan Zindabad. Thank you so much, sir. Thank you for your important insights and for the historical perspective. With that, I announce the closing of the inaugural session. We will now begin the moderated panel discussion. For that, I would like to invite Mr. Kamran Rehman Khan, Additional Secretary, Planning and Development and Special Initiatives, to join us on the stage.
Next, I would like to invite Dr. Naima Zafar, Chief Statistician of the Pakistan Bureau of Statistics, to join us on the stage. Next, I invite Dr. Rubina Ali, UNFP Assistant Representative for Pakistan, to join us on the stage. Joining us online is Dr. Faisal Bari, Dean and Associate Professor, Mushtaq Ahmed Gurmani School of Humanities and Social Sciences. The session will be moderated by Dr. Waqar Ahmed, Joint Executive Director of the Sustainable Development Policy Institute. Thank you, Aruj. So I understand, Dr. Sajid, you are kicking us off with a presentation. Okay, thanks. Assalamu alaikum. Hamza, can you run the PowerPoint? Thank you. I think much has been already said. This presentation was actually designed to be presented at the very beginning of the inaugural session, but ministers were in a hurry, and I was the only one that they can push to the last. So I put myself first in this session just to balance. But I think you will find this repeating, much of it has been said. And if you see the broader objective is to promote a data culture in Pakistan. And when you call data culture, it goes beyond data dissemination or the data collection. It's a combination of an effective use of data for the broader development of the people, for the welfare of the people. It starts from thinking what data to collect, how to disseminate at a right level of data, disaggregation levels by genders, by regions, by age, by others, and to go to the nucleus of the last point of data breaking that really feeds directly into the policy making. So that's what we call data culture. And it's really heartening to see, I'm sure Dr. Naeem Zafar Saab will be speaking more on it. Pakistan Bureau of Statistics is really leading these discussions on promoting this data culture. And I think, as mentioned already, digital survey to me is the beginning of this promoting data culture, going beyond all these things. The second objective that, of course, is a sub-objective of the broader objective is strengthening the national statistical system of the country, including the provincial bureaus of statistics. The much of the policy, education policy, health policy, social protection policy, and many others, they are now a provincial subject. And if we have to have a really data culture promoting the Provincial Bureau of Statistics under the leadership of Pakistan Bureau of Statistics will be actually leading this, the cause in the provinces. So this is one of the key components that we have there, this one. And third component is of this program, Data for Development, is producing some cross-cutting knowledge on the themes such as population and economy. For example, in Pakistan, the debate on population doesn't go beyond fertility and contraceptive rates. But it has a very wider implications, starting from your macroeconomic policies. What we think is that Pakistan's population growth rate or population is now a macroeconomic issue. It really affects the efficiency of your public spending, public expenditures, their efficiency and their inclusivity. So this is how we are framing population from a macroeconomic broader perspective. Similarly, on the climate change. And the climate change has very far-reaching impacts. So this is the third component that we are producing, the cross-cutting themes, the knowledge, which we are calling the knowledge production. So that is the fourth objective of this. And they all club to the same exactly where I started, to strengthen and promote data culture in Pakistan, where the government sector, the civil society organization, the national statistical systems, and the people come together
through collecting data, using quality research, and then synthesizing it to the key policy inputs, not policy messages only, policy inputs, where it goes to the design of policy. So that's the broader objective. Next, please. So this is exactly how we are operating. The program is flexible, it's demand driven, that the agenda will be evolving as the needs of the partners evolve. So it's not a very fixated program, not supply driven, it is the demand driven. So we are closely engaging with Pakistan Bureau of Statistics, with Provincial Bureau of Statistics, with Planning Commission of Pakistan, with Planning and Development Divisions, departments at provinces level, to see how we can bring this program, integrate into their work that's going on. The ultimate purpose is to strengthen the hands of the governments at the first stage to move towards the data-driven development planning. So this is how we are having a robust oversight mechanism and strong partnerships. That is the key, and that you see today as well. Next, please. So for this, we have established a high-level steering committee. We have formed a network of mentors to strengthen university policy interactions. The academic research, we are engaging the universities to do an actionable research, actionable policy research. So we have a network of mentors, which is bridging that gap of academic research into policy research. So this is, we are trying to bridge it. And then, of course, the regional university offices remain our key partners. Next, please. This is some of the summary of the work that we are doing in this year. So we are having a capacity build assessment of Bureau of Statistics and the population research centers. We are having a political economy review of youth departments and youth policies, provinces. We are developing also a data governance framework for the provincial bureaus. We are in consultation with them. In terms of capacity development to use the available data, so we will be having a 3 days, 2 workshops in in Lahore and Peshawar. This on data analysis and interpretation, how to do a contextual interpretation. But more importantly, we will be bringing a 5 days short course on data visualization to translate a complex data readable to the common man. So this is where we are bringing a 5 days workshop, data storytelling, that how you can use data to tell your stories. And by storytelling, I mean to make it as simple as possible that a layman can understand it. Next, please. So this is some of the work that is in progress. We are doing, and I have already highlighted it. So next, please. So these are some of the activities that are next August to December that we will be taking. Again, these are some trainings. We are also establishing provincial parliamentary legislative caucuses and media hubs as well. So next, please. And these are some of our key stakeholders. This is not an exhaustive list, but just some key stakeholders. National and provincial bureaus of statistics remain our key partners, the key stakeholders in all this data for development program. And Commission of Pakistan Planning and Development Departments, federal and provincial SDGs units, civil society organization, and then the international development partners. So this was just a quick summary. Thank you so very much. Thank you, Dr. Sajid. And now, of course, we turn to the format, which, of course, most of you have in your hands. And I will try going by the same order. To set the tone for this session, I would first request Dr. Naeem Zafar Saab, Chief Statistician, Pakistan Bureau of Statistics. As Minister Saab has informed us, they have just come out of a very stellar exercise around digital census. We congratulate you, sir, for this. So lessons from that exercise for what we are discussing today, sir. Probably that will be the starting point. And then, of course, because there are a lot of researchers in the community, so 1 or 2 questions that we are hearing, of course, is the shareability of this data in a format which can be readily analyzed, researched upon, and how readily will that shareable formats be available? Over to you, sir, please. Gigi, please. Ladies and gentlemen, colleagues,
friends from STPI, UNFPA. Assalamu alaikum. First of all, I feel humble and honored for being asked to share my experience. So I'll touch upon experience rather shortly, and I would prefer to talk about what next, how to reap the dividends. That's more important. Digital census was indeed a stellar exercise. So why? Because we still think that 2017 census was not so shoddy, but since it's a federating country and one of the federating unit had concerns, so we were asked to do the census again, and one big ask was to devise a system so that stakeholders may be able to see the progress of the census, so that once it is complete, they feel that they have been a part of this, and there should be some belief and credibility about the process, so that when this is placed in CCI, that the process should be a settled thing, and the talk should focus on the acceptability, approval, instead of going through that this nook was left and this was inflated and so forth. By the way, it is related with this is the political aspect, because some of the articles of constitution, it is related with the representation, resource distribution, and the quota and the jobs. So no matter how transparent it may become, there will still be concerns unless it is delinked, but that's a separate thing, so that may not be the part of this discussion. So anyhow, the challenge was to conceive, procure, design, pilot, conduct the whole digital system. It comprised of 126. Let me share with you what it comprised of. So let's start with the servers of NTC, National Telecom, where all the maps we acquired from Suparco were placed. And these were like blank slates. Now, the idea was, and that was also part of one of the procurement we did. So idea was to establish a system so that some enumerator placed in maybe in some blocks or union council of, say, Ghodki, with the appropriate SIM, so that his device may be able to collect the data, and the data may get synced online with the server. So the challenge was that the ID of that enumerator, ID of the blocks the enumerator is going to enumerate, ID of the device, they must triangulate and create a unique ID, which when talk to that server should let him in, and he or she should be able to fetch the data, get it downloaded in his device, and start enumeration. And when that process is done, on another level, there should be a system who is allowing the district and tehsil administration to see the process, so that we can ask them, or we can expect from them, since they have been in the process, so it is credible. So challenge was to make this system, and this whole system, which comprised of 126,000 tablets, the area appropriate SIMs for optimal connectivity, the telco network, and the NTC, and the whole system was encapsulated in VPN because of the secrecy and sensitivity of the data. And on top of that, another layer sitting, which was getting information from this and providing that information almost without any lag to the provincial administration, so that they can see the process and see that it's transparent, so that if some areas are slow or there's some inflation, some leftover, whatnot, then this can be reported in Census Monitoring Committee, so that it can be done in a nice and an amicable way. So that was the challenge. So from conception to the approval of census, there were a milestone, and when I leave government and after cooling off, I may think about writing my memoir. I've just been scanning so that my memories don't get drained. Lekin usme the capability of PBS officials have increased tremendously. Be it the design of questionnaire, the digitization, thinking about system, kind of the re-engineering of the system, monitoring, transparency, ensuring quality, communication. So in so many aspects, organization has grown. So Waqar, if I'm not stretching on time, I would still like to talk for a few more minutes. I hope that you are generous enough and my colleagues will let me do it.
Now, I feel so tempted to talk about dividends. Fine, that's done. And PBS did a big job. We are thankful to government, especially provincial government, armed forces, the partners like NADRA, like NTC, like Suparco, and we done in a very collaborative, amicable way. And that's how we were able to deliver this job. More important is to talk about the dividends. Now, and we plan to conduct, we prefer to call it festival, Data Fest. We plan to hold it in October and inshallah, and I'll let you know soon about that. There are so many organizations in the business of data collection. I mean, PBS is one. We collect the data through census and survey, and we also collect the secondary data from so many sources, provincial department, federal entities. You see the price information, and we are attacked that you are bringing inflation. No, we are not. We are just recording it from the markets, not for us who cause inflation. So PBS has been in this business for decades. Digital census, it's a different trajectory, and this actually brings us a lot of possibilities. We can unleash it. But coming back, there are so many big data gatherers like NADRA, like FBR, like provincial revenue departments, like provincial education departments, talk of MS, Education Management Information System, big army of people, structure going down to Tehsil, talk of health departments and ministries. We have again HMIS, Health Management Information System, keeping the track on the tiered health system, primary, secondary, tertiary, inpatient, outpatient, whatnot. Again, the structure goes down to Tehsil. And there is some fragmentation, but it's still a good amount of MNCH, FP, immunization, nutrition is somehow aligned with the healthcare system. Again, data on that. So we do not have depth of data, but it's still, they're not talking to, and all of them know that. I mean, if I talk to NFPA, I talk to SDPI, that share data, yeah, it's very good. We'll have advantages. We'll layer it. You have digital, we have digital. Let's overlay it. Let's see insights. Let's see where can we go in social sectors, in equity, in exports, in growth, in investment, in retail, whatnot. Fine, all things can be done. Still not happening. It's not that we started this chatting yesterday. We've been talking like this like decades. It's still not happening. Why? Because some of the responsibility goes to PBS, but PBS is still a small kind of introvert, typical public sector organization, which have just learned that how big is the gap of communication. Now, so many data players have been talking around for sharing, and sharing has not taken off, let alone that it start giving you fruits. Why? Because no one talks about the business cases. No, I may not. Now, when it comes to equity and sharing the data with the provincial government, maybe to the UC level, so that the administrative and political perspective may get aligned, fine, it can be done. Barring some technical glitches, in few months, it will be done. Set that aside, but it's still no juicy stories. Nothing for private sector, within private sector, nothing for retail, nothing for growth, nothing for agri input, nothing for governance. We have data, but no one is talking about those juicy stories. And what's happening as a result? When someone approaches and says, give us the data, we will give you the data, but you tell us our needs. What decision you want to make, we want to be part of that. Otherwise, the person will talk that, okay, I'm bringing a dollar and taking your servers and getting your data to my place. No, we will not let you do that. You must create juicy stories. You must talk about the use cases. You must talk about the business cases. There must be some communication. There must be some processing. As a result of that communication, the shared understanding of that processing, some timelines, and we will create that information, and then we'll talk about the system in which this is not taken as a one-off job. This will rather be a continued process, because there has to be data gathering from the bottom, from the field, so that, because you're not taking decision only once in a year or decade, you'll probably do it every month. If you are in a business, some supply chain of commodity, you'll be taking those decisions every month, maybe every fortnight. So you want someone to take that data from the field, process it, and share that visualization in GIS or other format with your devices. There has to be some system installed. There has to be some analysis, some processing. And on top of that, there has to be some story. That if my quick data gathering from retail of, say, rice is helping someone who is dealing in bulk purchase of rice,
Maybe the person is supplying to 2-3 districts. He's a big player. He's just taking everything from Abzabad, Sheikhupura and Narowal, and suppose his working capital is 5 billion. If my data collection from few districts reduces his working capital and cycle by say 4.5 billion, he or she may be getting the same bottom line with 4.5 billion. He is willing to pay the price. And we talk business. It's a juicy story. Same thing we need to think about use of data by provincial government. Fine for need identification, for guiding ADPs, for guiding PHDPs. We are kind of ready. All we need to do is to push this data to the UC, and it can be done in a more political way, more representative way. It will be done. But then it has to be overlaid with the governance. We have the health and education administration setup going down to the tehsil level. There should be some performance. Hey, your indicators have not moved. Your out of school is still stagnant. Your literacy is still stagnant, where it has been for a few decades. You will be fired. And we probably need to do something about the reforms that we should be able to fire you if you're not making those indicators move. So data of governance should be overlaid with the geotags we have gathered in this census. There should be talk on that. And this data should be shared with public so that they can do some mirror showing to the people who are responsible that these are the indicators which are stagnant because of you. And if you don't make them move, we'll probably make them you move. So these all things have to be talked, have to be communicated, have to be shared. And this will make the big data gatherers sit in this pursuit of sharing, of overlaying, of creating the insights and the decision supports in a flexible way. But it will not happen automatically. If someone is under the assumption that all these big, great data gatherers will automatically start doing something which will create insights, which will help the decision making, helping all ease, starting from equity to export. This is not going to happen automatically. And that's why we are holding Data Fest. I stop here. I thank you very much. Thank you, Dr. Saab. Great to hear about your plans around Data Fest, and would be great to be part of this as well. You know, STPI looks forward to collaborating in any manner possible. With this, I think Dr. Faisal Bari has been waiting for quite some time online. And I think I would like to turn to him now. And Dr. Saab, thank you for being part of this meeting today. I think you have been one of the most strongest proponents of Leave No One Behind agenda. You have studied how Leave No One Behind agenda factors in our planning and budgeting systems. You have seen it through sectoral lens as well, particularly education, health, other social sectors. So apart from, of course, your overall remarks that you would have on the discussion that we've had today, one of the things that we really wanted you to focus on and guide us was that by how far, you know, the aspect of inclusion or marginalized segments, as we call, are now factored in our planning and budgeting systems. Over to you, Dr. Saab. Thank you very much, Dr. Saab. Very kind of you, and thank you, STPI, for inviting me to this session. बहुत पहले मैंने सुना था ना एक कहावत या जोक भी कि इस्लामाबाद इज अ फ्यू माइल्स फ्रॉम पाकिस्तान. वो बात जो है वो यहाँ भी मुझे लगती है क्योंकि जितनी डेटा और जिस तरह से आप लोगों ने डेटा की बातें की, जब मैं वो देखता हूँ इन प्लानिंग, उसका यूसेज वगैरह या लैक ऑफ इट, तो लगता है कि वाकई आप लोगों का फासला हमसे काफ़ी ज़्यादा है. और हमसे मतलब those who work on the outcome side of education, health, and other places. I mean, so there are issues of कौन सा data अभी भी collect नहीं हो रहा. There's a lot of data that is still not being collected. Education में अभी भी हमें census की ज़रूरत पड़ती है. जब हमने देखना हो कि बच्चे कहाँ हैं, कहाँ कितने बच्चे हैं, को एज कोहोर्ट्स वगैरह क्या हैं, ये वो हमारी अभी भी बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं है कंप्लीट. हमें बर्थ रजिस्ट्रेशन का अंदाज़ा नहीं होता, जिसकी वजह से हर बच्चा जो टैग होना चाहिए कि वो कहाँ है और कब स्कूल में आया, कब आएगा, वो नहीं हो पाता. और फिर हमें सेंसस पे डिपेंड करना पड़ता है टू फाइंड आउट कि 26 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जो किसी वक्त हम सोच रहे थे 20 मिलियन है.
एकदम सेंसस आके बताता है कि नहीं 26 मिलियन है, वो तो 6 मिलियन का नंबर कोई छोटा नहीं होता जिसमें इतना बड़ा चेंज एकदम आ जाए. सो एक तो अभी भी बहुत से मसाइल हैं उसमें कि जो डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा, हालांकि अब over the last 15-20 years we have added a lot more to our data collection, but there are still many gaps, and those gaps are not just about data collection, they are about how we are registering, monitoring, and following up on things as well. जैसे मैंने कहा birth registration वगैरह का इसका process है ना, वो सिर्फ data collection के लिए नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए, and similarly a death registry and so on. दूसरी चीज़ उस data की availability पे है, वो डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की. I hope ये census जो है इसका डॉक्टर नईम मुज़फ़्फ़र ने कहा कि वो डेटा फेस्ट भी होगा, वो अवेलेबल भी होगा. आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि हमारा बहुत सारा एजुकेशन में, हेल्थ में एनालिसिस जो है वो इस सेंसस से आएगा. लेकिन सेंसस इज अ वेरी बिग टूल. सेंसस में सिर्फ मेन क्वेश्चंस आ सकते हैं. जो इंक्लूजन की आपने बात की वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर आपके पास नंबर्स नहीं है. सो इसमें आप सेंसस ही में देखिए कि नंबर ऑफ पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड वो कितने कम इस सेंसस में शो किए गए हैं. हालांकि हमें पता है, तमाम दुनिया का एविडेंस कहता है कि 10 to 12% ऑफ अ पॉपुलेशन टेंड्स टू बी डिफरेंटली एबल्ड, जिसे हम डिसेबिलिटी भी कहते हैं. वो चीज़ जितने माइक्रो डेटा है उसमें 10-12% आती है. सेंसस पॉइंट समथिंग 4 या 0.5% दिखा रहा है. तो ये इतना बड़ा फर्क जो है वो ये बताता है कि सेंसस का इंस्ट्रूमेंट ऐसी चीज़ों के लिए बहुत ब्लंट है जहाँ पे बहुत डिटेल में आपको डेटा कलेक्शन करनी पड़ती है. आई मीन वॉशिंगटन क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और वो जाहिर है सेंसस का टूल नहीं बन सकते, लेकिन वो इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है और डेटा बेसिस में, ताकि हमें पता तो लग सके कि कहाँ पे हैं डिफरेंटली. 10% अगर हमारी पॉपुलेशन डिफरेंटली एबल्ड है तो वो कहाँ पे है, कौन है, उनको क्या चैलेंज फेस हो रहा है, ताकि फिर हम उनको पॉलिसी में लाएंगे ना. अगर उनका भी हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ है तो पॉलिसी में कैसे आएंगे. मसलन डेफ रीच एक NGO है लाहौर में, वो ये कहता है कि 1 मिलियन के करीब जो है बच्चा वो हार्ड ऑफ हियरिंग है या डेफ है, और उनमें से सिर्फ 5%, सॉरी नॉट 5% जो है वो स्कूलों में है, बाकी स्कूलों में नहीं है. यानी उनकी स्कूलों में आने की तादाद बहुत ज़्यादा कम है. तो वो एक पूरी पॉपुलेशन है जो मिसिंग है. इसी तरह ट्रांसजेंडर का इशू बार बार हाईलाइट हो चुका है कि वो भी बहुत ज़्यादा, और ये सेंसस की लिमिटेशन नहीं है, ये दिस इज हाउ अ सेंसस इज सपोज्ड टू बी. वो बहुत बड़े लेवल पे होता है, इसलिए यू कांट डू वेरी डिटेल्ड डेटा कलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट. लेकिन फिर आपके पास और इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जहाँ पे ये चीज़ें रिकॉर्ड हों, और वो सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास जैसे वो हाउस होल्ड सर्वेज वगैरह सिर्फ वो होते हैं, बल्कि आपकी रजिस्ट्रीज होती हैं जिसमें ये चीज़ें सारी आती हैं, जो फिर फंक्शनैलिटीज से और सर्विसेज से लिंक्ड होती हैं, ताकि वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए साथ साथ फिर वो डेटा, उसका यूसेज जो है वो होता है, और उसकी वजह से भी रजिस्ट्रेशन होती है. अब आप यही देखिए कि BISP की एक कंट्रीब्यूशन BISP की ये रही है कि उन्होंने ना सिर्फ वो रजिस्ट्री बनाई जो अल्ट्रा पुअर वगैरह की है, बल्कि उसकी वजह से बहुत से खवातीन के ID कार्ड भी बने. राइट. सो वो उसका फ़ायदा हमें उस सूरत में भी हुआ कि ID कार्ड फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स के बहुत सारे बने. सो ये लिंक जो है बिटवीन service provision, registration, etc., and data collection, this is very important. वरना सिर्फ data collection for data collection करना बहुत मुश्किल होता है, और उसमें वो regularity और वो dynamic input output जो चाहिए of people coming in or graduating, etc., वो फिर हो नहीं पाती. So ये these are some things about data collection, etc. जो बात आपने inclusion की मैं अब उस पर आता हूँ beyond के whether people are recognized or not. इंक्लूजन किस चीज़ में है? हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो लोकल बजट्स के लिए हों, चाहे वो आपने सवाल में भी फिस्कल का जिक्र किया कि जब बजट बनाए जाते हैं या पॉलिसी मेकिंग होती है तो उसमें इंक्लूजन करने के क्या तरीके मौजूद हैं. उसके लिए फोरा भी चाहिए ना. हमारे पास फोरम भी नहीं है जिसके ज़रिए लोग इंक्लूजन की तरफ आ सकें. मैं आपको फिर एग्जांपल देता हूं कि एजुकेशन में मसलन
کب ایسا ہوا ہے کہ ایجوکیشن پالیسیز جو بنی ہیں اس میں بہت زیادہ پیرنٹس کا یا بہت زیادہ ٹیچرس کا یا باقی سٹیک ہولڈرس کا خیال رکھا گیا ہو؟ جو ایون جو اتنی بڑی پالیسی تھی ہماری ایس این سی کی سنگل نیشنل کریکولم، اس میں بھی جو طریقہ اپنایا گیا تھا آف انیشلی آف کنسلٹیشن، وہ بہت زیادہ ایکسکلوسیو تھا، انکلوسیو نہیں تھا. ابھی بھی جو پالیسیز آتی ہیں وہ پالیسی بن کے پھر شیئر ہوتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ اب کامنٹس دے دیجئے اس پہ، اور کامنٹس کو ہم انکارپوریٹ، ویدر کامنٹس آر انکارپوریٹڈ اور ناٹ، وہ بھی. دوسری بات، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ایز اے سیڈ کہ وہ طریقے کیا ہیں، وہ فورا کیا ہیں، وہ ویز اینڈ مینز کیا ہیں جس کے ذریعے لوگ پالیسی میکنگ میں شریک ہو سکیں، اس کا کوئی ذریعہ بنا ہوا نہیں ہے. ابھی وہ پنجاب اسمبلی کے جو ممبر تھے، اسپیکر، انہوں نے کہا کہ جو ریپرزینٹیٹیو باڈیز ہیں اسمبلیز کی، وہاں پہ یہ ڈبیٹ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے، پر ریممبر پاکستان، پنجاب جو ہے وہ تقریباً 120 ملین لوگوں کا صوبہ ہے. 120 ملین کے ہمارے 300 کچھ ریپرزینٹیٹیو ہیں جو جاتے ہیں پنجاب اسمبلی میں. اس طرح کی ایگریگیشن کرنا 120 ملین سے 300 ریپرزینٹیٹیو ممبرز پہ بڑا مشکل کام ہے. اور ہم نے بجٹ ڈبیٹ بھی دیکھا ہے، اس میں ان ریپرزینٹیٹیوز کا بھی کتنا حصہ ہوتا ہے بجٹ میں. عموماً تو بجٹ بن کے پیش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ممبرز کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ اس پہ تقاریر کر لیں، تو اور پھر بجٹ پاس ہو جاتا ہے. تو اگر ان کو شامل نہیں کیا جاتا تو باقی عوام کو شامل کرنے کے کیا طریقے ہونے چاہیے، وہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے. پرابلم میرے خیال میں پولیٹیکل سائڈ پہ زیادہ ہے. آپ دیکھیے ایجوکیشن میں 2000 میں ایجوکیشن کی اسپیسیفکلی اگزامپل دیتا ہوں. اپریل 2010 میں شاید 18ویں ترمیم آئی تھی جس میں ایجوکیشن کو بیسک رائٹ بنایا گیا. آرٹیکل 25A: The state shall provide free and compulsory education to all children between the ages of 5 and 16. لیکن اس کے بعد اب تقریباً 14 سال گزر گئے ہیں اور ابھی تک کسی صوبے میں وہ رائٹ بچوں کا نہیں ملا. اس کے لیے نہ ہم نے پیسے زیادہ ایلوکیٹ کیے ہیں، نہ گورنمنٹ نے کوئی 5 سالہ 10 سالہ منصوبہ دیا ہے جس کے تحت ہم یہ کہیں کہ بھئی ایجوکیشن میں ایونچولی سارے بچوں کو تعلیم ملے گی. انفیکٹ ابھی پچھلے 2-3 مہینے پہلے وزیر اعظم صاحب نے ایمرجنسی بھی اناؤنس کر دی ایجوکیشن میں، لیکن پھر بھی کوئی ایسے اقدام سامنے نہیں آئے جو کہ اکراس پاکستان کیے جائیں گے اگلے 5 سے ایون 10 سال میں، جس میں ہم ان تمام بچوں کو، اور جو آنے والے بچے ہیں تقریباً 6 سے 7 ملین بچہ ہر سال پیدا ہو رہا ہے، وہ آنے والے بچوں کو ہم اسکولوں میں لے کے آئیں گے نا. اینڈ دس شوز ایٹ ایوری لیول، فرام دی ایلوکیشن آف ایجوکیشن بجٹ 1.7% ہے اس وقت، اور بڑی دیر سے 2% اور اس سے نیچے ہی رہ رہا ہے، جبکہ تمام لوگ وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ 4% یا اس سے اوپر لے کے جائیں گے، لیکن چینج نہیں آتا. سو یعنی ڈیٹا ہو بھی تو پالیسی ڈیٹا پہ نہیں بیسڈ. لوگوں کی خواہشات یہ کیوں نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اور تعلیم اور صحت دیں، ظاہر ہیں، لیکن اس پہ کبھی عمل نہیں ہو رہا یہاں. تو وہ جو ہے یہ لارجر پرابلم ڈاکٹر صاحب، میرے خیال میں ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ بریک کہاں آ رہا ہے جہاں ایگریگیشن آف ڈیمانڈ فرام پیپل سائڈ is not translating into the policies and the accountability that is required of the people, right? نہ ایجوکیشن مل رہی ہے، نہ ہیلتھ مل رہی ہے. آپ ایس ٹی پی آئی میں کام کرتے ہیں، آپ کا بہت کام ہے، پانی پینے کا نہیں مل رہا. پورے پاکستان میں لوگ بوتلوں کے پانی پی رہے ہیں. نیو یارک شہر، لندن شہر میں لوگ نلکے کا پانی پی سکتے ہیں. ہم لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں نلکے کا پانی نہیں پی سکتے. انوائرمنٹ کا حال آپ کے سامنے ہے. کلائمیٹ چینج پہ بات ہو رہی ہے، لیکن انوائرمنٹ کی میں تو لاہور کا اسموگ کا ایشو، باقی گاربیج کلیکشن کے پورے پاکستان کے ایشوز، یہ سارا کچھ جو ہے، کیا عوام یہ نہیں چاہتے کہ انہیں یہ چیزیں ملیں؟ ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں، اور وہ اپنا پیٹ کاٹ کے پرائیویٹ سیکٹر سے یہ چیزیں خرید رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ پالیسی پہ اس کا امپیکٹ کیوں نہیں آتا؟ وہاں چینج کیوں نہیں ہمیں نظر آتا؟ اور یہ میں ایک گورنمنٹ یا ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا. یہ پچھلے 30 سال، مجھے 20 سال 25 سال ہو گئے ہیں یہ دیکھتے ہوئے، پر اس سے پہلے سے کہ why isn't people's priorities and people's demands
aggregating into the way policy should be made and policy should be implemented and how we hold people accountable for that. वो जब तक connection नहीं बनेगा ना, तो डेटा का यूसेज इस तरफ आना बहुत मुश्किल हो जाएगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you very much for giving me the time. Thank you, Dr. Saab, for explaining probably a very difficult outcome where we stand in a very simple schematic. So very grateful for you to have joined us here once again. Some important questions that you leave not just for the panel, but for think tanks like STPI, and we have many of our researchers here who would take back your message. Before I invite Secretary Saab, we also want to bring in here provincial perspective, and we work extensively on some of these issues which we have captured in data for development with the Pakhtunkhwa government, and we are honored that we have a recorded message. They couldn't come here for due to the flood warning, but we have a recorded message from Chief Economist Pakhtunkhwa, and Hamza, if you could play that for us. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Arifullah Lawan, and I am currently serving as Chief Economist, Planning and Development Department, KP. Evidence-based policy making is a cardinal principle of policy making, and Planning and Development Department has risen to the occasion by deploying all the data that is being received from its different wings, and through the years and years of exposure in development planning and implementation process. For this reason, we have a dedicated GIS hub that works on the spatial data. Likewise, before implementing any major policy or any other project that benefits the people, we carry out baseline surveys based on the needs and the actual requirements of the area, the people, and the statistics that are relevant to the area. So for this to happen, we carry out different exercises. One of the most important exercise that the provincial government carried out recently was the gender budget taking, which gave us a very good picture of how the government funds, the public funds, are being expended in the field of gender mainstreaming. And we realized that while the actual budgeting that goes on to the sector might be substantially less than what is required, but the indirect expenditure of the government in the field of gender mainstreaming or in the women's sector was way too high. Likewise, now we are doing the same for the youth of this country, because youth make up more than 50% of the population of this country. So we believe that evidence-based policy making, which decreases the discretion of the department and more reliance on the actual on-ground situation, is the need of the day. And Planning and Development Department believe firmly in employing evidence before policy making. We also have an elaborate system of planning process that starts with a concept note, going through various phases, feedback system, and at the same time, based on the socioeconomic details of the different areas, it all culminates in the form of approval from a legislative body. But throughout the process of this formulation of the annual development plan, all the stakeholders, all the relevant data, all the socioeconomics are taken into account. Thank you. And traditionally, the policy making emerges from the political hierarchy within the country, where the people elect representatives and they carry out a certain policy, or then it is based on the feedback of department. But in order to ensure the full functionality of the data-driven policy making, I believe that there should be a collaboration between the government and different organizations, and that should not be limited to public organization. Government must have, and it has, but the magnitude needs to be increased by having collaboration with the research bodies, the research institutes, taking into account the students, giving research areas, preferential research areas to the research bodies or the universities to carry out that. Other than that, the any decision of any department or
any other policy should always be made on the basis of the data that we manufacture on a daily basis, a lot of raw data. But I believe that the use of data, blockchain or the big data solutions, that is also very imperative for producing this culture. And I believe the role of IT is very, very important in this regard. So although we are taking the right step in the right direction, the pace needs to be increased. Okay, thank you. So while of course in our future sessions we'll try and include in-person presence from the provinces as well, but it's heartening to see that provinces have taken their own initiatives as well. Before I give it to Chair and for a vote of thanks as well to Rubina Saiba, I just wanted to also check in case there are any additions and contributions from the floor, and in case colleagues who have come from respective departments, if they would like to add something, we have some important departments with us today. So if we have a mic, I think Madam wanted to speak. Ji. Imran, mic there. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमराना कोमल है, HRDN हूँ, सहाफ़ी हूँ। सर, ये जो डेटा फॉर डेवलपमेंट है, ये आज से नहीं बल्कि जब हम एज अ महाजर यहाँ पाकिस्तान में हमने कदम रखा, तब से ही हमें ये मालूम ही नहीं है कि बहुत सारे हमारे महाजरीन भी कागजों में गायब हैं और उनकी तरक्की के लिए भी कुछ काम नहीं हुआ, और कितने लोग हैं जो यहाँ हैं। और इसी तरह से जब हम सेहत और तालीम और तरक्की की बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जिसकी उंगली भी हम देखते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो बहुत सारे कोटास से फायदा उठा रहे हैं, जिनका पता भी नहीं चलता कि वो माजूर हैं, वो माजूरी की कोटे से बहुत कुछ ले रहे होते हैं, और जो लोग सिसक के एड़िया रगड़ रगड़ के जी रहे होते हैं, उनको भी कहा जाता है कि अपना सर्टिफिकेट लेकर आओ। और इसी तरह से जब हम ये देखते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितना भी मेरा एज अ हेल्थ रिपोर्टर, एजुकेशन रिपोर्टर वो है, हमें पता है कि कितनी 1000 में से 70 माएँ मरती हैं, ये होता है, वो होता है, क्या क्या। लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक केस देखा है एम्बोलिज्म का, जो दौरान ज़चगी खातून मरी और उस पर तकरीबन 17 से 18 कफन दिया, लेकिन उसका फिर भी खून नहीं रुक रहा था। और जब मैंने इस पे पूरी रिसर्च की तो उसका यही बताया गया कि खुराक की कमी की वजह से दौरान ज़चगी ऐसा होता है कि जिस्म से खून के फव्वारे छूट पड़ते हैं। तकरीबन 10 साल हो गए हैं, 10 से लेकर अब तक मैं जब भी किसी डॉक्टर से, खासतौर पे गायनी से बात करती हूँ, तो वो ये कहते हैं कि चूंकि इसका डेटा मौजूद नहीं है, इसके इतने केसेस नहीं होते, तो ऐसे केसेस पर तवज्जो ही नहीं देते। देखें, कत्ल, इंसानी हकूक, किसी भी, हमारे लिए एक धब्बा, एक केस भी बहुत है कि हम उस पर पॉलिसियां बनाएं और उस पे काम करें और उसके लिए बजट एलोकेट करें। हमें नहीं पता कि कितनी ही खवातीन कैसे कैसे ज़चगी के दौरान, और बहुत सारे हमें तो टेररिज्म का भी नहीं पता, हमें तो इस वक्त ये भी नहीं पता। ये खबर तो आ जाती है कि हेलीकॉप्टर और ऑपरेशन का जो है ना हमला, वो पहुंच गया, ये नहीं पता होता कि बचाया किस किस को और कौन कौन पीछे रह गया। जिसके लिए जो डेटा है वो बहुत जरूरी है, और डेटा को कंसीडर करें। हमें बजट आने से पहले तो हमने इतने सारे कवर किए कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसके बाद वो लोग कहाँ हैं जो अवाम रुल गई है, लेकिन बजट में कुछ नहीं मिला, और इस वक्त सिर्फ एक सियासी जमात धरना दे रही है। लेकिन हमारे जैसे लोग जो एक अपने आप को थिंक टैंक हम कहते हैं, वो कहाँ है, वो साथ क्यों नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम। जी, शुजात एंड देन बाटले साहब। अच्छा, दे मोइन साहब को पहले देते। हाँ, करीब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मुझे जी एक ये फैसल बारी साहब का पॉइंट बड़ा क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट लगा कि जो डिमांड है वो क्यों पॉलिसी तक नहीं जाती। तो एक थॉट ये था कि अगर इसको एक डेटा असेसमेंट, हर प्रोविंस जो है वो डेटा असेसमेंट करे कि कहाँ कहाँ जो एग्जिस्टिंग डेटा के स्टोर्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, किस शेप में है, किस्म की ऑडिट हो,
اور پھر کس کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو شیپ میں لایا جائے کہ جب وہ استعمال ہو سکیں, کس کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے, اور سب ایک اسٹریٹجک پلان بنائیں تاکہ وہ جو ڈیمانڈ ہے وہ اوپر تک جائے اور پالیسیز اس سے شیپ ہوں. تو یہ ایک تھاٹ تھا, اور اگر کوئی بھی اس پہ رسپونڈ کرنا چاہے. تھینک یو. تھینک یو. جی اب میں کوئکلی رسپونڈ کر دوں. ڈاکٹر صاحب نے جو باری صاحب نے بات کی, آپ نے بھی کی. دیکھیں یہ تھوڑی سی اپنی میموری کو پیچھے لے کے جائیں. وہ جب ہم کسی بھی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کا نیریٹو مین میڈیا کا کسی طرف جائے گا, تو کچھ عرصے پہلے وہ ایک صوبے میں دکھاتے تھے کہ مائیں رکشے میں یا ہسپتال کے کوریڈور میں زچگی کر رہی ہیں اور بڑے نامساعد حالات ہیں, اور وہ خوب سرکولیٹ ہوتا تھا, اس پہ ایک نیریٹو بلڈ ہوتا تھا. اب وہ صحیح تھا نہیں تھا اس کو تو چھوڑ دیں آپ. چونکہ جب ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر میں جاتے ہیں یا ایمرجنسی میں جاتے ہیں تو آپ بیمار ہوتے ہیں, زندگی خطرے میں ہوتی ہے, تو وہ ڈسکورس میں چیز آ جاتی ہے. لیکن اگر کوئی 8ویں کا بچہ تیسری کے حساب نہیں کر پایا, یا کسی بچے کو فارمیٹیو فیز میں یہ بتایا نہیں گیا کہ تم جتنا قانون کم توڑو گے اتنی پولیس کم چاہیے ہوگی, جو کہ ایک مفید شہری اور ایک انکلوسیو سوسائٹی کی بنیاد ہے. فارمیٹیو فیز میں آپ اس بچے کے دماغ میں ڈالیں کہ تمہیں یہ چیزیں کرنی ہیں تو تمہیں اچھا معاشرہ ملے گا, اور اس اچھے معاشرے کی وجہ سے تمہیں یہ اچھی چیزیں ملیں گی. یہ ایک 2 وے پروسیس ہے. تو کبھی بھی یہ ڈسکورس میں نہیں آتا کہ ہم فارمیٹیو فیز میں وہ بچوں کو وہ چیزیں دے رہے نہیں دے رہے, چونکہ وہ ماں مر گئی زچگی میں تو وہ ڈسکورس میں آتا ہے. تو یہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے, اور ہم نے چھوڑ دیا ہے اس کو کہ جو خرید سکتا ہے خرید لے کوالٹی ایجوکیشن, اور جو نہیں خرید سکتا تو ٹھیک ہے, اس کا اللہ حافظ ہے. یہ جب تک یہ ہماری پرائرٹی میں نہیں آئے گا, اس پہ سوچیں کہ وہ آپ پیپل سینٹرک کریں ڈیٹا کو, چاہے اس میں نیمنگ شیمنگ ہو, کچھ بھی ہو, وہ اکاؤنٹیبل کریں. وہ پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو جو چوز کرتے ہیں اس وقت وہ دیکھیں گے, کیونکہ جب تک آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے اپنے لوگوں کو تو کوئی بھی توقع رکھنا کہ آپ اکنامک گروتھ سے یا ایکسپورٹ سے یا ای گورننس سے یا آئی ٹی سے لے آئیں گے, وہ ابس ہے. Thank you, Dr. Sab. So I'm being reminded on time. So probably we will certainly have more interventions from the floor during the session break. Maybe we can have it bilaterally. But just in the interest of time, because we have online audience as well, I would request our chair for today to really offer his thoughts, because eventually I think most of the things which have been discussed by the panel as well as on the floor are for them to really take. Data has to translate into development, as we say, and they're doing a lot of good work in Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, and STPI is a very proud partner of several of those initiatives which the ministry has taken, particularly in the food security, climate change and environment space. So over to Kamran Saab, sir, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much for the invitation. جس طرح باری صاحب نے کہا, جس طرح نعیم صاحب نے کہا, جس طرح آڈینس سے بھی کوئی کوشچنز آئے, ہمارے پاس جو ڈیٹا کے حوالے سے آئی وڈ سے کہ جس طرح years have progressed, we have a lot of data available to us. جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, جو کہ مجھے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جی آؤٹ آف ایکسپیرینس اینڈ آؤٹ آف what the planning ministry is doing and what it has done, تو I would like کہ اس کی کنسنٹریشن میری باتوں کی اس کی طرف ہو. PBS is one organ planning division میں, اور I think one of the most important organs. سینسس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی ویئر وی آر ایٹ لیسٹ ایک کوانٹیٹیو یا کوانٹٹی کے حوالے سے کہ جی پاپولیشن کی گروتھ کہاں تک ہے. دیٹ از دا بگیسٹ ایک مارکر جو سینسس ڈیٹا سے نکلتا ہے.
مرسا صاحب جب اپنی تقریر کر رہے تھے تو وہ بھی اسی بات پہ ایمفیسس کر رہے تھے کہ جی یار جو پاپولیشن پہ بریک تھی وہ انفارچونیٹلی وہ ایکسیلیٹر کی طرف چلی گئی ہے. یہ وائی ایٹ لیسٹ اف آئی تھوڑا سا پاپولیشن کے ڈیٹا پہ اگر بات کی جائے وائی اٹ از امپورٹنٹ فار آر منسٹری اینڈ وائی اٹ از امپورٹنٹ فار پلاننگ کہ پاکستان ہسٹوریکلی اور دنیا میں بھی جنرلی جو بجٹ فارمیشنز ہیں وی کال اٹ ایک کنیزین ماڈل ہے اکانومسٹ کا جو کہ ڈیفیسٹ بجٹنگ کہتے ہیں. ریسورسز ہمارے پاس لیٹ سے 100 ہیں, ریکوائرمنٹ از 150. تو دس 50 rupees comes out of that aspect of loaning جو ہم فیوچر جنریشن کے اوپر ایک بوجھ ڈالتے ہیں. اینڈ وی ایکسپیکٹ کہ جی یہ لون کر کے یہ جو فیوچر کیپیٹل ہے آج استعمال کر کے اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ فیوچر جنریشن کو دیں گے. Over a period of time, what has happened with Pakistan is کہ یہ جو فیوچر میں جانے کی پاکستان کی ٹینڈنسی ہے یہ بلون کر رہی ہے اور اچھا خاصا اس حد تک آ گئی ہے کہ اب آج کا جو ہمارا بجٹ کا مور دین ہاف goes into debt retirements. اینڈ دس شوز کہ جو ہمارے پاس اویلیبل جو ریسورسز ہیں اس پہ کمی آتی ہے. کمنگ بیک ٹو دس پاپولیشن کننڈرم جو ہمارے سامنے ہے کہ یہاں پہ وائی ہمیں معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ جی ہمیں ایک پاپولیشن کا ایک خاص نمبر سے زیادہ نہیں جانا چاہیے اور وہ 2 ہے کہ 2% پہ آپ کی پاپولیشن نیشنل وہ ریپلینش ہو رہی ہوتی ہے. بٹ اینی نمبر جو ان ایڈیشن ٹو 2 ہوتا ہے وہ دیٹ پاپولیشن نمبر کو انکریز کر رہی ہوتی ہے. آئی واز ان خیبر پختونخوا کوائٹ سم ٹائم بیک اور وہاں پہ اس کا جو ایشو ہمیں سامنے آیا کہ بچے بڑھتے جا رہے ہیں, آؤٹ آف اسکول بچوں کی بات ہو رہی ہے. تو وہاں پہ جو بجٹ ایلوکیشن ہوتی تھی وہ بتایا یہ جاتا تھا یہاں کے جی 1%, 1.5% وہ سب کی سب کنسٹرکشن برک اینڈ مورٹر میں جاتی تھی. اب آیا وہ برک اینڈ مورٹر آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے ضروری ہے؟ یس, ایک حد تک. بٹ ایز آئی گریو اپ, came here in the planning division and some of my courses جس میں ایک concept آیا KPIs جی, and also one of my own جو میری اپنی پروفیشنل ایک ڈگری ہے پبلک پالیسی کی, وہاں سے مجھے معلوم ہوا کہ ود ان پالیسی میکنگ آپ کے پاس ٹولز موجود ہوتے ہیں جہاں پہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ایلوکیٹ بجٹ. اسی پالیسی میکنگ میں یو کین برنگ اباؤٹ چینج اینڈ ڈیزائرڈ ریزلٹس آپ کو مل جاتے ہیں. if let's say I focus on this population growth, ایک نیریٹو پاکستان میں ہم نے بلڈ کرنا تھا, وہ انفارچونیٹلی ہم نہیں کر پائے. آپ آئی تھنک امیز ہوں گے کہ when in 1971 the unfortunate ہمارے پاس جو انسیڈنٹ ہوا ایسٹ پاکستان became بنگلہ دیش, تو 71 میں بنگلہ دیش had a more bigger population, اور یہ جو ہمارا پولیٹیکل ڈیوائڈ ہوا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کا, اس کی بہت بڑی وجہ
یہ ریپرزنٹیشن کے اوپر، پاپولیشن کے اوپر جو ریپرزنٹیشن بنی اور اس کی وجہ سے جو سینٹرلائزڈ گورنمنٹ میں ان کا شیئر تھا وہ آنا تھا. نیوردلیس اٹس ہسٹری. آج بنگلہ دیش جو ہے وہ تقریباً 160-170 ملین پاپولیشن ہے. And Pakistan stands at almost 250 million. If we all do the calculus, to with limited resources, آپ کتنا allocate کرتے رہیں گے, کتنا brick and mortar میں خرچہ کرتے رہیں گے. How can we improve? How can we develop? جو comparative analysis پاکستان کا پوری دنیا میں ہوتا ہے تو ایک ڈیٹیوریٹنگ ٹرینڈ ہے پاکستان کا. اینڈ دس ٹائم ایٹ لیسٹ ود دا ہیلپ آف آل آر کولیگس ان دا منسٹری ہمارے پاس ٹوٹل اگر ہم اسٹیٹسٹکس کو سامنے رکھیں تو 20 ٹیکنیکل سیکشنز ہیں, 10 ہمارے پاس اکانومسٹ گروپ کے سیکشنز ہیں. تو we delved and started to do something little different this time کہ جی پاکستان کی اکانومی اینڈ گروتھ ریٹ کو ایک سہارا دینے کے لیے کچھ اچھی چیز پروڈیوس کریں. منسٹر صاحب پروبیبلی اینڈ میں آیا تھا تو 5 E's کا شاید انہوں نے ذکر کیا ہوگا. تو یہ جو پلاننگ پروسیسز ہیں بیٹل فیلڈز میں, اگر کسی نے کوئی ملٹری ہسٹری کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق رہا ہو اور اسٹڈی کیا ہو تو جو وارز ہیں یا بیٹلز ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اف یو وانٹ ٹو ون تو پلاننگ جو ہے دیٹ از 50% آف آل دیٹ ایفرٹ اینڈ the rest 50 effort is in the field. پلان آپ کو سارے ریسورسز اویلیبل کرتا ہے کہ جی ویئر وی ہیو ٹو گو اینڈ ویئر وی ہیو ٹو ریچ. ود ریسپیکٹ ٹو آل دس جو ڈیٹا ہمارے پاس کولیٹ ہوا تو NEC میں فار دا فرسٹ ٹائم وٹ وی ڈیڈ ٹو ریپرائورٹائز آر بجٹ اور ہائیڈل پاور stations, hydel reservoirs, energy sector ko we prioritized, and keeping in view the limited resources we wanted کہ یہ projects جلد از جلد complete ہوں. کچھ حیرانگی کی figures آپ کے سامنے, I don't know کتنوں نے بھی اس سال کا PSDP دیکھا ہوگا. یہ جو allocations ہم کرتے ہیں تو اگر آج ہم کوئی بھی اسکیم اپنے پاس نئی نہ لائیں تو اس ریکوائر today's allocation almost کوئی 6 years more, 7 years more to complete the existing schemes. تو there is so much data available ہونے کے باوجود we feel کہ جو اس کا analytical portion ہے اور اس کے اوپر جو decision making ہے وہ جب تک سخت نہیں ہوگی, وہ جب تک unbiased رہے گی تو only that can improve and may be able to make us progress into first developed nation. جس طرح SDPI نے بھی کہا ہم اپنا پلاننگ پروسیسز میں کلائمیٹ چینج کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اور ان کے پورشنز پلاننگ میں جو کاربن کریڈٹس کے حوالے سے, گرین انرجی کے حوالے سے, وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ انٹروڈیوس کریں. انشاءاللہ ہوپ فلی دس ایئر اس کا ایک ڈیٹا بیس ہمارے پاس بن جائے گا. جو نیچرل ہمارے پاس ڈیزاسٹرز ہیں, کلیمٹیز ہیں, اس کے حوالے سے ہماری کمپنی NDRMF انہوں نے ایک ڈیٹا بیس بنایا ہے. یہ جو ابھی اگین مانسون سیزن ہے تو اس میں provinces can benefit from that dashboard which is available to us. Then جو 2022 کا فلڈ آیا ہمارے پاس تو اس میں ایک
4RF ایک ڈیش بورڈ ہم نے بنایا اور اس کے بیس پہ جو ڈیزاسٹرز یا یہ جو فلڈز تھے اس میں ہماری ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ادر ملٹی لیٹرل، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، ان کے ساتھ پرائورٹائزیشن ہوئی اور وہاں پہ جو سب سے ونریبل پاپولیشن ہے کوشش ہماری یہ رہی کہ ان کو سب سے زیادہ ریسورسز ایلوکیٹ ہوں. ہمارا جو اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے جو ایک چیز پلاننگ ڈویژن کی بہت نمایاں رہتی ہے وہ نعیم صاحب ایک ہفتہ وار ایک سی پی آئی اسٹیٹسٹکس ڈیٹا شیئر کرتے ہیں اور وہ خبروں کی زینت رہتی ہے. اور سی پی آئی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جی کتنا انفلیشن ریٹ ہے اور کتنا روپے کی قدر میں کمی آ رہی ہے. So that again is a tool available to planning division in which State Bank of Pakistan is advised کہ جی ہم سالانہ کتنا انفلیشن ریٹ رکھنا چاہتے ہیں. اور اس سال بھی وی ہیو آسکڈ اسٹیٹ بینک کہ کلوز ٹو 15-16% کے قریب ہم انفلیشن ریٹ لانا چاہتے ہیں. تو اس کا ہماری ڈویژن کا، ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا عام زندگی پہ، آپ لوگوں پہ ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اینڈ وی ٹرائی کہ ہم جو زمینی حقائق ہیں ان کے قریب تر رہیں سو دیٹ یہ جو ڈیسیجن میکنگ میں ہائر انٹرسٹ ریٹ کا ہم سب پہ افیکٹ ہوتا ہے. آپ اس کی ایک مثال یہ لے لیں کہ جی لیٹ سے آپ میں سے someone wants to buy a car تو وہ جب بینک کے پاس جاتا ہے تو بیکاز آف دس ہائی انٹرسٹ ریٹ وہ is unable to purchase one, I would say nowadays, a necessity which is required in our daily lives. So with all these, our ministry is doing a lot. SDGs کی ایک بات ہوئی. Unfortunately, again, 2030 would be the end of that 15 years or 16 years journey. And we, instead of getting a higher number in the goals, we are on a decline. So as a nation, I think it's something worrisome, at least for me, how we have to approach, how we have to utilize this data. And I feel کہ پرائورٹیز کو ری پرائورٹائز کرنے کی ضرورت ہوگی. ڈیٹا جتنا بھی ہمارے پاس ہو اس کا ایک اچھا استعمال جب تک نہیں ہوگا آئی تھنک پالیسی میکنگ ٹولز وہ بہت ویک رہیں گے. اور جو پبلک امپاورمنٹ ہے وہ سپلائی ڈریون ہماری طرف سے وہ شاید چلتی رہے اور جو ڈیمانڈ ڈریون جو پبلک اور آپ لوگوں کی طرف سے ہونی چاہیے وہ ایشوز ویک رہیں گے. تو with this I would appreciate my fellow panelists for contributing, also Bari Saab, also Arif Saab, Naeem Saab, and my fellow panelists here and moderator also. Thank you very much. Thank you, sir. Really appreciate these inputs. And the best part is that the inputs came from the heart and, of course, out of experience. So thank you for that, So with this and for a formal vote of thanks, let me invite Dr. Rubina Ali Sahiba. She is Assistant Representative in UNFPA Pakistan. Madam, over to you. Thank you very much, honorable panel members of the stage, dignitaries, experts, media personnel, civil society members, Assalamu alaikum. I'm very honored that I have to do the concluding remarks and vote of thanks. So let's do away with the vote of thanks first, and then I'll use this opportunity to send a few messages across.
I would really like to thank you, our partner SDPI, for arranging this event. Thank you very much. It's been very successful. All the panelists, all the senior officials who have given their expert opinion. I would just like to use this opportunity to send very few messages across. First of all, this initiative is wonderful, Data for Development. It's very heartening to see that the debate about development and data is initiated in Pakistan. मैं आप लोगों से एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी शेयर करना चाहती हूँ. ये सारी डेटा की डिबेट सुन रही हूँ, टेक्निकली बड़ी साउंड, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं. मैं एक एनालॉजी एक पर्सनल लेवल पे शेयर आपसे करना चाहती हूँ. एक आदमी, हम में से हर कोई, एक आम आदमी, सब तो आम नहीं यहाँ पे, मैं अपनी बात करूँगी. एक आम आदमी दिन भर में तकरीबन 30,000 से ऊपर फैसले लेता है सुबह सवेरे से जब आंख खुलती है. इनमें से ज्यादातर फैसले सही होते हैं और इनमें से ज्यादातर फैसले आपके सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं. एक गलत टर्न रोड पे ले लिया तो जिंदगी जा सकती है. एक छोटी सी गलती किचन में कर ली या अपने घर के ड्राइंग रूम में या कहीं पे भी कर ली तो वो जिंदगी और मौत का डिफरेंस हो सकता है. और ये सारे फैसले डेटा की बुनियाद पर होते हैं. वो डेटा जो आप अपने 5 हवासों से जमा करते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन से, एजुकेशन से या एक्सपीरियंस से, इसकी बुनियाद पे फैसले करते हैं और माशाल्लाह सदियों तक जीते हैं. माशाल्लाह कह रही हूँ. डेली बेसिस पे आप मौत और जिंदगी का फैसला करें. और बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका, क्योंकि सेंटर जो आपके जिसके लिए आप फैसला करते हैं, सबसे पहले अपनी ज़ात, फिर आपके इर्द गिर्द के लोग, आमतौर पे ये फैसले उन पे होते हैं. और इन फैसलों को जब आप बढ़ाते हैं, मसलन उसके बाद अगर आप ऐसे फैसले करना शुरू करते हैं जिसमें आपके रिश्तेदार इन्वॉल्व है, ग्रैंड चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं, नेबर्स हैं, या आप किसी ऐसे ऑफिस में जॉब करते हैं जहाँ दूसरे लोगों के लिए आप फैसला करते हैं, तो फिर मशवरे काम आता है. फिर आप दूसरों के कलेक्टेड डेटा के ऊपर इन्हिसार करना शुरू करते हैं, उनसे भी पूछते हैं, कहीं और से इंफॉर्मेशन जमा करना शुरू करते हैं, और फिर आप एनालाइज करते हैं, सोचते हैं कि ये बात जो ये बंदा कह रहा है ये ठीक कह रहा है, इसकी बुनियाद पे फैसला कर लूं ना करूं. यही चीज अगर आप एक सोसाइटी पे रख के, एक ऑफिस पे, एक मुल्क पे रख के करें तो हम सेम चीज करना चाहते हैं. हम अपनी जात को अगर देखें, कुछ चीजों में हम फैसला लेना चाहते हैं कि हम ये करें या ना करें. एक तो वो इंफॉर्मेशन होती है जो उसी वक्त ऑन द स्पॉट होती है, आपकी जो रियलिटी है आप उसके ऊपर बेस करके फैसला करें. एक आप अपना पैटर्न देखते हैं कि मेरी ये आदत नहीं है, पिछले 40 साल में मैंने ये नहीं किया तो अब भी नहीं करूंगा या करूंगी. तो वो एक पैटर्न होता है, एक ट्रेंड होता है. अगर आप उसको डेटा सेट्स पे रखें तो एक जो उसी वक्त ऑन द स्पॉट अपनी उसी वक्त रियलिटी की आप बात करें, माइक्रो डेटा, और एक आप अपना पैटर्न देखना शुरू करते हैं तो आमतौर पे वो बिग डेटा है, बड़े सेट्स हैं डेटा के. ये डेटा जब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए करते हैं तो आपका डेटा काफी एक्यूरेट होता है, इसलिए कि आप अपने आप को जानते हैं, अपने सर्कमस्टांसेस को जानते हैं. 100 दफा चेक किया होता है कि मैं इस वाले यू टर्न को लूंगा तो क्या होगा, और वहां पे किस जगह पे गड़ा है और क्या है आपके आसपास जहां से आप निकल के ट्रैवल करते हैं, कम्यूट करते हैं. सिमिलरली और बहुत सारी चीजों, एक रफ एग्जांपल मैंने आपको दी. तो ये वो चीजें हैं जहाँ पे आपका सर्वाइवल है, आप अपनी जात के बारे में करते हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन बड़ी आपके ऊपर, आपको उसके ऊपर भरोसा होता है. जैसे जैसे आपके फैसलों का दायरा वसी होता जाता है, इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको होल्ड कम होता जाता है. आपको नहीं पता होता, किसी नए शहर में जा रहे हैं और बहुत बहुत दफा आपको नहीं पता होता कि अब मुझे क्या करना चाहिए, या फैसलों की नौयत बदलना शुरू हो जाती है. लेकिन एक चीज आप देखिएगा कि आप अपने, क्योंकि एक्सपीरियंस की बेस पे आप नए शहर में भी फैसले कर रहे होते हैं, उसमें गलती का इम्कान ज्यादा होता है. आप फिर मजीद इंफॉर्मेशन सर्च करना शुरू करते हैं और उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि आपके फैसले ज्यादा से ज्यादा दुरुस्त हो. इसी तरह एक बायसनेस आपके अंदर जरूर होती है. आप बहुत सारा फैसला, मसलन आप आई डोंट नो, मुझे कोई अच्छा इस वक्त एग्जांपल याद नहीं आ रहा, मैं एक बहुत रफ एग्जांपल दे रही हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो आई ऑलरेडी अपोलोजाइज.
آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کوڑا باہر جا کے چل کے گلی کے کونے پہ جو ڈسٹ بن اس میں ڈالنا ہے یا گھر سے ہی باہر پھینک دینا ہے. اس میں سینٹر آپ کی اپنی ذات ہے. بعض اوقات آپ اپنا کمفرٹ دیکھ کے باہر ہی پھینک دیں گے, باہر ہی پھینک دیا آپ نے, وہاں تک نہیں گئے. تو یہ جو بائسنس ہے یہ ہمیشہ, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا چیز اچھی ہے کیا بری, پر آپ نے کر دیا. سملرلی یہ بائسنس ہمیشہ ڈیسیجنز میں رہتا ہے اور ڈیٹا کلیکشن میں بھی رہتا ہے. میں آپ کو اس انالوجی پہ, اس مثال پہ, ڈیٹا کے اوپر سارے میسیجز آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ مثال, اس مثال میں بعض اوقات آپ کو پتا ہے اور آپ نے غلط فیصلہ لیا کیونکہ اپنی ذات آپ کی اس کی بنیاد, اس کے سینٹر پہ ہے. ہم پیپل سینٹر ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو سینٹر میں رکھیں اور پھر فیصلہ کریں, کسی اور چیز کو رکھ کے نہیں کریں. اسی طرح اگر آپ اسی انالوجی کو اور آگے بڑھاتے جائیں, آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ بعض اوقات فیکٹس اور فگرز میں غلطی آ سکتی ہے, لیکن پیٹرنز آپ کو بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ پیٹرنز جھوٹ نہیں بولتے, ٹرینڈز جھوٹ نہیں بولتے, فیکٹس اینڈ فگرز بعض اوقات غلط ہو بھی سکتے ہیں. اب اگر آپ یہی فیصلے کسی خاندان کے بڑے کی حیثیت سے کرتے ہیں, امیجن آپ کے خاندان میں 30-35 لوگ ہیں اور آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, ہو سکتے ہیں خاندان میں 3 لوگ جو معذور تھے ان کو اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں رہے, وہی جو سب سے ایکٹیو تھے, جو سب سے آگے تھے, جن کی زیادہ امپورٹنس ہے, آپ ان کی طرف دیکھ کے آپ نے فیصلہ کر دیا اور پھر آپ کو بعد میں ریئلائز ہوا کہ یہ زیادتی ہو گئی. تو ڈیٹا جب بھی آپ جمع کریں گے تو وہ انکلوسیو ہونا چاہیے, سب کو بیچ میں شامل کریں. وہ جو معذور ہے, وہ جو غریب ہے, وہ جو نظر نہیں آ رہا ہے, جب آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے اٹھ کے آنا جانا مشکل ہے, اس کے گھٹنوں میں درد ہے یا جو بھی ریزن ہے, یا وہ بولتا ہی کم ہے, آپ اس کو بھول گئے اپنے فیصلوں میں. یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے سسٹم سے باہر رہ جاتے ہیں, جن کی رجسٹریشن ہی نہیں ہوتی, پیدا ہوئے ہیں, بڑے ہوئے ہیں, فوت بھی ہو گئے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ معذور تھے. بعض اوقات آپ مردم شماری کے لیے لوگ جاتے ہیں تو گھر کے بڑے اس بچے کو ہی نہیں گنتے جس کو کوئی معذوری ہوتی ہے, معذور عام طور پہ باہر رہ جاتے. سملرلی پہاڑوں پہ رہ رہے ہیں, کہیں پتہ نہیں صحراؤں میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ٹیمز نہیں پہنچ سکتی ہیں, ریسورسز کی کمی ہے, جو کچھ بھی ہے, تو وہ باہر رہ جاتے ہیں. اسی طرح جس طرح خاندان میں کچھ لوگوں کی آواز سنائی نہیں دیتی. یہ جو کیونکہ میں یہ کیوں مثال دینا چاہتی ہوں, مثال کیونکہ جو سروائیول کی گیم ہے نا, جو شروع سے چلی آ رہی ہے, جب ہم ہنٹر گیدررز تھے اور جب ہم اتنی سوفسٹیکیٹڈ سوسائٹیز میں نہیں رہتے تھے جہاں پہ فیصلوں کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت پڑتی ہے, ڈیٹا سیٹس کی ضرورت پڑتی ہے, میگا ٹرینڈز کی ضرورت پڑتی ہے, تب ہم ہارڈ وائرڈ تھے ادھر سروائیول کے لیے. ہم آج تک ہارڈ وائرڈ ہیں ادھر سروائیول کے لیے. سروائیول کی گیم ہے جس کے اوپر ساری انسانی زندگی بیس کر رہی ہے, آج بھی وہی ہے جو 1000 2000 سال 4000 سال پہلے تھی. اگر ہم ریلیٹ کر پائیں کہ آج کا انسان جو تعلیم یافتہ ہے, جس کا دل زیادہ بڑا ہے, کیونکہ سروائیول کے لیے یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم شکار کھیلنے جائیں گے, شام تک کوئی ہرن نہیں مارا تو مر جائیں گے, بچے بھوکے مر جائیں گے, ہم خود مر جائیں گے, ایسا نہیں ہے. ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی تھوڑی سی لگژری کسی سے شیئر کرتے ہیں, ہم اس سے زیادہ جنرس نہیں ہیں. لاکھوں کمانے والے, کروڑوں کمانے والے ہزاروں میں زکوٰۃ دیتے ہیں, بعض اوقات یا ٹیکس دیتے ہیں یا کچھ اس طرح. ہم اتنی جنراسٹی ہم میں نہیں ہے کہ ہم اپنا جو شام تک کا سروائیول ہے وہی کسی سے شیئر کر لیں, لیکن وہ تھوڑی سی جنراسٹی کم سے کم وہ ضرور رکھیں. تو اس کے لیے کیا چاہیے ہمیں کمپلیٹ ڈیٹا چاہیے. کمپلیٹ ڈیٹا کا مطلب ہے کوئی رہ نہ گیا ہو, کیونکہ کوئی غریب ہے, کوئی معذور ہے, کسی پہاڑ پر ہے, عورت ہے, یا جو بھی ریزن ہے. ڈیٹا ہمارے کام اس وقت آئے گا جب انکلوسیو ہوگا. ڈیٹا ہمارے کام اس وقت آئے گا جب کمپلیٹ ہوگا. ڈیٹا ہمارے اس وقت کام آئے گا جب وہ ان بائسڈ ہوگا. اس میں بگ اور اسمال ڈیٹا کی اپنی اپنی یوٹیلیٹی ہے. جس اسپاٹ پہ آپ ہیں, جس وقت ہیں, جو آپ کی ریالٹی ہے, وہ مائکرو ڈیٹا بھی بہت ضروری ہے. آپ کے ٹرینڈز اور میگا ٹرینڈز بھی ضروری ہے, کیونکہ جو ہم ایز اے قوم, ایز اے انڈیویژول بھی عادتاً کیے جا رہے ہیں, اس کو بدلنا بھی ضروری ہے, اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ یہ ہم عادتاً کیے جا رہے ہیں, 70-75 سال سے کیے جا رہے ہیں, تو اس میں ہم کیوں ہم اس موڑ پہ مڑ جاتے ہیں اور یہاں پہ رکتے نہیں ہیں یا دوسرا راستہ نہیں لیتے. وہ ٹرینڈز کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے.
تو پالیسی میکنگ یہ ساری ٹیکنیکلٹیز جو ایکسپرٹس کے لیے ہیں میں آئی لیو اٹ ٹو دیم. لیکن یہ انالوجی میں چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ جو میرے جتنے ہی شاید عام آدمی ہیں وہ یہ ضرور لے کر جائیں کہ اب آپ جب ڈیٹا کی بات کریں تو ڈیٹا میں دیکھیے ایک چیز میں صرف آخری بات کروں گی اور پھر کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آپ کی رجسٹریشن یا آپ کا سسٹم کے اندر ہونا کیوں ضروری ہے. کیونکہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ آپ ہر شخص جو کسی ملک کا شہری ہو اس کو قانون پرسن بیفور دا لا مانتا ہے. وہیں سے آپ کے حقوق شروع ہوتے ہیں. آپ عدالت میں جائیں گے, کسی کے خلاف شکایت لے کر جائیں گے, کسی ادارے میں جائیں گے تو پہلی بات یہ کہ آپ کا ID کارڈ ہے, آپ کو اس ملک کا سٹیزن سمجھا جاتا ہے, اور پھر آپ کو آپ کا قانون ملک کا سمجھتا ہے کہ آپ ایک شخص ہیں, اور وہاں سے آپ کی ہیومن رائٹس شروع ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کو آپ کا قانون پرسن بیفور دا لا نہ سمجھتا ہو تو آپ کے حقوق کی تو بات ہی ختم ہو گئی. وہ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کی حقوق ختم ہیں, آپ ہے ہی نہیں, آپ گوسٹ ہیں اس معاشرے میں. کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ان لوگوں کے لیے تھی جو مینٹلی ڈس ایبلڈ ہیں, کہ بعض اوقات وہ اپنی یعنی فرض کریں وہ شکایت نہیں کر سکتے کہ اگر میں مینٹلی ڈس ایبلڈ ہوں, مجھے ہراس کیا گیا ہے, مجھے ابیوز کیا گیا ہے, میں جا کے کورٹ میں کہوں کہ مجھے ابیوز کیا, میری رائے کی اہمیت نہیں ہوگی اس لیے کہ میں مینٹلی ڈس ایبلڈ ہوں. پرسن بیفور دا لا کا اسٹیٹس چیلنج ہوتا تھا اور اس کے اوپر کتنی کیمپینز چلی. تو وہ لوگ, میں یہ نہیں کہتی کہ ان کے حقوق نہیں ہونے چاہیے. آپ یہ سوچیں کہ آج کے دور میں جو ڈیموکریسی کا دور ہے, جو کیپٹلزم کا دور ہے, یہاں پہ کمپنیز کو ایز اے پرسن کمپنیز آرڈیننس 1984 کے مطابق پر کمپنی جو ہے, جو رجسٹرڈ کمپنی ہے, وہ پرسن بیفور دا لا ہے, وہ اس کے آلموسٹ انسانی حقوق ہیں. اس دور میں وہ جو انسان ہے, آپ یہ دیکھیں کمپنی کے ساتھ جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پہلے رائٹس ملتے ہیں پھر وہ پیدا ہوتی ہے. ظاہر پہلے رجسٹر ہوتی ہے پھر وہ کمپنی بن جاتی ہے اور پھر اس کے رائٹس ہوتے ہیں. انسانوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے پیدا ہو جاتے ہیں, اس کے بعد رائٹس کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے, پھر رجسٹر ہونے کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے. تو ہمارا ڈائلیما ہیومن بینگز کا یہ. تو آپ یہ سوچئے کہ ہر شخص, ہر سٹیزن جو پیدا ہوا ہے اس کو رجسٹر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ تبھی آپ کا قانون آپ کو انسان مانے گا اس ملک کے, وہیں سے آپ کے انسانی حقوق شروع ہوں گے. تو کوئی بھی شخص جو رہ جاتا ہے ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے, ریسورسز کی کمی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, اس کو رجسٹر ہونے سے رہنا نہیں چاہیے. ڈیٹا انکلوسیو ہونا چاہیے, ہر بندے کو رجسٹر ہونا چاہیے. اسی طرح اگین وہی بات ہے کہ اگر ہم ڈیٹا کو ڈیٹا کے اندر ایک خوبی اور بھی ہے, ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے یہ ذرا مجھے بتائیں گے, میری بات کو انڈورس کریں گے, کہ جب بگ ڈیٹا سیٹ سے آپ بات کرتے ہیں تو ان میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی خود ایکسپوز کر دیتے ہیں. وہ آپ اس کے اندر کوئی اپنا تعصب چھپا نہیں سکتے. بگ ڈیٹا آپ کو بتا دیتا ہے کہ میں کتنا صحیح ہوں, میں کتنا غلط ہوں. مثلاً ہم سینسس کرتے ہیں ہر دفعہ, آپ ایک دفعہ سینسس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں پر اگلے 5 سال میں 10 سال میں, فرض کریں میں جسٹ رف ایگزامپل لے رہی ہوں, 100 میں سے 30 لوگ جو ہوں گے وہ ریپروڈکٹیو ایج میں شامل ہو جائیں گے. 100 میں سے 30 لوگ 10 سال کے اندر ریپروڈکٹیو ایج میں ہوں گے, یعنی ریپروڈیوس کر سکیں گے. اگلے سینسس میں آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ ان 30 کے بجائے 60 لوگ جو ہیں ریپروڈیوس کریں. اگر آپ کو ڈیٹا یہ بتائے گا تو چیلنج ہو جائے گا. تو ڈیٹا کے جو بڑے سیٹس ہیں, ڈیٹا کے جو مائکرو سیٹس ہیں, ہم مائکرو ڈیٹا کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں, لیکن جو بگ ڈیٹا ہے وہ بہت زبردست چیز ہے. وہ اپنے بائسز اپنی چھانٹی خود کر دیتا ہے, وہ بتا دیتا ہے کہ یہ ٹرینڈ غلط ہے, ایسے ہو نہیں سکتا. تو اینی ویز بات لمبی ہو جائے گی. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور the technical discussion that has happened has been absolutely impressive. I thank you all our partners on behalf of UNFPA and all the experts. Thank you very much. Thank you, Dr. Saiba. And I'm very grateful to you for triangulating the entire discussion in a very simple and at a very personal level. So thank you indeed for this. And I want to, of course, thank your team as well,
Farah Saiba and Muqaddar Saab for really being behind this initiative today. We, of course, look forward to taking this forward in the coming days with the Ministry of Planning's blessings and Pakistan Bureau of Statistics. And of course, I want to thank Dr. Sajid Amin for really leading this from STPI's end, and his team, of course, who have been behind, and they've been in touch with many of you in the run-up to this discussion. So I also would like to thank Dr. Faisal Bari, who joined us online, Dr. Naeem Muzaffar Saab for his very insightful remarks, and Secretary Saab for chairing this. Kamran Saab was here with us at a very short notice, I must say. So a round of applause for this panel, and we now move to I can see that we have refreshments served. We can continue this discussion bilaterally on the refreshments. Thank you.